محترم اور ایجوکیشن سائیکولوجسٹ محترم جناب سلمان آصف صدیقی صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور گریٹر گولز آف پیرنٹنگ اینڈ ایجوکیشن کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں. سلمان آصف صاحب کی تعلیمی شعبے میں 28 سال کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ایک بہترین ٹیچر، ٹرینر، کاؤنسلر، آتھر اور ایڈیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ERTC نامی ادارے کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر بھی ہیں. والدین، اساتذہ، علماء اور اسکول ہیڈز اور ٹرینرز اور یوتھ کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بے شمار ٹریننگ ورکشاپس کروا چکے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو پروفیشنل ایکسلنس کا ایوارڈ بھی نوازا جا چکا ہے. محترم خواتین و حضرات، ہمارے درمیان سلمان آصف صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین مجلس سے مخاطب ہوں. السلام علیکم. اب واضح ہے میری آواز؟ ٹھیک ہے. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. مناسب آ رہی ہے؟ بہت زیادہ اونچ تو نہیں ہے، بہت زیادہ لاؤڈ تو نہیں ہے آواز؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اہم موضوع پر غور کرنے اور کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کو توفیق ہوئی، آپ نے وقت نکالا. میں پاکستان ایسوسی ایشن دبئی اور لیڈیز فورم کا بھی بہت مشکور ہوں اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. انتہائی اہم موضوع پر، انتہائی اہم تاریخ کے موڑ پر آپ نے والدین کو جمع کیا ہے اور انتہائی اہم مسئلے کے اوپر آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ کچھ بات ہمارے معاشرے میں والدین کی خدمت میں رکھی جا سکے. اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کام کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، ایک گزارش یہ ہے کہ اگر لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں اور درمیان میں جگہ فل کر لیں تو اور اچھا ہوگا. پیچھے سے کچھ لوگ اور آگے آ جائیں. اللہ یہ کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑتا ہے تو چلے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ اگلی نشستوں کو بھر لیجیے. اس صوفوں پر بیٹھنے کی بھی کوئی ہمت کرے. سمیر بھائی ہم نے بولا لگا نہیں، آپ بالکل لیڈیز کے بیچ میں آ رہا ہے، آپ اس کو بالکل بیچ میں لگائیں، وہاں سے ہٹا دیں اس کو. بیچ میں لگا یا سائڈ پہ لگا؟ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ آپ کا. آپ میں سے کتنے احباب ایسے ہیں جو اپنے شریک حیات کے ساتھ آج کی نشست میں شریک ہیں؟ سبحان اللہ، بہت خوب. آپ سب کے پاس نوٹ ٹیکنگ کے لیے کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے، میری گزارش یہ ہے کہ آپ ضرور نوٹ کیجئے گا جو کچھ بھی آج گفتگو ہو رہی ہے. اور صبح بھی الحمدللہ بہت مفید گفتگو ہوئی ہے. میں
امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس کو بھی نوٹ کیا ہوگا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے؟ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو اس موضوع پہ کوئی سوال تھا اور خواہش تھی کہ وہ سوال کریں؟ سبحان اللہ۔ تو دوسری گزارش یہ ہے کہ جو سوال میری گفتگو کے دوران آپ کے ذہن میں آئے اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کیجیے گا۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ آج کی یہ نشست جب ختم ہو، بلکہ پوری کانفرنس ہی انشاءاللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، تو اس کے بعد اپنے گھر میں خاص طور پہ اپنے شریک حیات کے ساتھ ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے وقت نکالیے گا کہ کیا حاصل ہوا، کیا سیکھا، اس پہ کچھ وقت ضرور نکالیے گا۔ اللہ آپ کے وقت میں برکت دے۔ اس طرح کے پروگرامات میں جب ہسبینڈ اور وائف دونوں تشریف لاتے ہیں تو کبھی کبھی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب والدین کے رول کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو تو بیگمات شوہروں کی طرف دیکھ کے سوچتی ہیں کہ خدا کرے ان کو سمجھ میں آ جائے، اور حضرت بھی جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس میں ان کی ذمہ داری واضح کی جائے تو وہ بیگم کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سن گئی ہے یا نہیں۔ دیکھو یہ تمہارے لیے، یہ تمہیں کہہ رہے تھے، میں تو تمہیں کہتا ہی رہتا تھا، آج تم ان کی بات سن لو، یہ بھی تمہیں یہی بات بتا رہے ہیں۔ بیگم بھی یہی سوچتی ہیں کہ دیکھیں میں ان کو یہی بات تو بتانے کے لیے، میں یہ اچھا ہوا آ گئے آج، اللہ کرے کہ یہ والی بات ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو دونوں ہی ایک دوسرے کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جتانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی جدوجہد میں جس طرف سے ان کی نگاہ مطلب جو چیز ان کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہے وہ خود ان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس گفتگو میں کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے شریک حیات کا کیا رول ہے اس کو نہ سوچیں، آپ کا کیا رول ہونا چاہیے آپ اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ آج کی نشست کا فائدہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کو اپنے حصے کا کام ٹھیک سے سمجھ آئے، ان کے حصے کا کام ان کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ان کے حصے کا کام آپ کو سمجھ میں آ گیا تو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ آسان کرے، اور ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ الحمدللہ کامیاب انسان ہے؟ کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ کامیاب ہیں؟ صرف ایک دو لوگوں کا خیال ہے، باقی سب ناکام لوگوں کی مجلس ہے، یہ مطلب سارے ناکام لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا چند لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہیں، باقی کوئی مطلب کامیاب وغیرہ کوئی مطلب سب ناکامی کا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اچھا ایک اور بات میں عرض کروں کہ میری نشست یہ جو گفتگو ہے اس میں ہم انٹریکٹیو رکھیں گے، کچھ مجھے آپ کا رسپانس چاہیے ہوگا، اللہ کرے کہ وقت میں کچھ برکت ہو اور ہمیں کچھ سوال جواب کا موقع بھی مل جائے انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ کامیاب ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں؟ آپ کو یہ کیسے لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں؟ آپ کو یہ خوش فہمی یا درست فہمی یا غلط فہمی یا جیسی بھی یہ فہمی ہے یا خوش گمانی ہے، یا یہ احساس کیسے ہوا کہ آپ کامیاب ہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ملنے والوں کو کیا یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کامیاب انسان ہیں؟ تو اس سوال کا جواب تو پھر دوبارہ میں آپ سے ہینڈ ریس کی صورت میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے متعلقین یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے، الحمدللہ۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کس بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں سوال یہ ہے کہ کامیابی ہمارا تصور کامیابی کیا ہونا چاہیے؟
ہمیں کس بنیاد پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا چاہیے؟ دنیا کس بنیاد پر کسی کو کامیاب قرار دیتی ہے، اور ہم کس بنیاد پر ہمیں اپنے آپ کو یا کسی کو بھی کامیاب سمجھنا چاہیے؟ یہ 5واں سوال ہے۔ تو 5 سوال ہو گئے، بات واضح ہو رہی؟ تو ہم ایک ایسے عہد میں اس وقت زندہ ہیں جس میں 2 لفظ ایسے ہیں، ایک سکسیس اور ایک فیوچر۔ ان کے معنی اور اس کی مراد بہت محدود ہو گئی ہے تہذیبوں کی تاریخ میں، بلکہ تہذیبوں کی جو معلوم تاریخ ہے جو کئی ہزار برس پر پھیلی ہوئی ہے، اس میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کامیابی اور مستقبل، یعنی سکسیس اور فیوچر، یہ 2 لفظ ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اور یہ المیہ پچھلے 30-40 برس سے پیدا ہوا، یعنی 40 بہت کھینچ لیں تو 50 برس کہہ لیجئے، یعنی مسلم معاشروں میں 40-50 برس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور مغربی معاشروں میں، یعنی جغرافیائی مغرب کی اگر ہم بات کریں تو جغرافیائی مغرب میں یہ مسئلہ پچھلے 100-125 سال سے پیدا ہوا ہے کہ مستقبل کا جب لفظ آتا ہے، فیوچر یا سکسیس کا جب لفظ بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد صرف اور صرف کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ معاشی کامیابی ہے۔ مستقبل سے مراد معاشی مستقبل ہے، کامیابی سے مراد معاشی کامیابی ہے۔ ایسٹس کتنے ہو گئے، ہم نے کیریئر میں کتنی کامیابی سے مراد کیریئر سکسیس ہے، مستقبل سے مراد اکنامک فیوچر ہے۔ تو یہ ایک خاص معنوں میں، مطلب ان کی بہت محدود ہو گیا یہ تصور، اور مسلمان بھی اب ان 2 لفظوں کو اسی تناظر میں استعمال کرتا ہے جیسے کہ کوئی بھی استعمال کرتا ہے۔ مطلب کامیابی کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، کامیابی ایک ہی چیز ہوتی ہے، مستقبل ایک ہی چیز ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمارا تصور کامیابی کیا ہے اور ہمارے تصور کامیابی کو کیا ہونا چاہیے، اور ان دونوں میں فرق ہوگا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اگر میں آپ سے یہ جانوں کہ معاشرے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، یا ہم خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یا فلاں آدمی بہت کامیاب ہے، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں کامیابی میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جنرلی؟ بتائیے گا ذرا۔ اس کی کیریئر، اس کی ویلتھ، اس کی پوزیشن، ٹھیک ہے، اس کے ایسٹس، اور پھر اگر ہمارا کوئی مذہبی جذبہ موجود ہے تو اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اچھا ہاں وہ اچھا مسلمان، تو یہ بھی ہمیں کبھی کبھی یاد کرنے پہ یاد آتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ذہن، پہلی جو آج گفتگو کا پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تصور کامیابی کو بہت ہی کرٹیکلی ریویو کریں کہ ہمارا تصور کامیابی کیا ہے اور ہمارے تصور کامیابی کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارا تصور کامیابی ہے، یعنی جو اس وقت ایگزسٹنگ تصور کامیابی ہے، جو فنکشنل تصور کامیابی ہے، ایک وہ ہے جو تھیوریٹیکل تصور کامیابی ہے، جو نان فنکشنل تصور کامیابی ہے، یعنی ایک وہ ہے جو بالکل فنکشنلی ایکٹیو ہے، مطلب جس کے مطابق میرا جو تھاٹ پروسیس ہے، میری پرائیورٹیز ہیں، میرا چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے، میری جد و جہد ہے۔ اور اس کو ہم کیسے ڈٹرمن کریں گے، اس کے لیے میں ایک اور ایکٹیویٹی سجیسٹ کرتا ہوں۔ اگر کسی انسان کی، یعنی ہم جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 48 آورس کی کوئی ویڈیو بنائی جائے، صرف 48 آورس کی ویڈیو بنائی جائے، اور پھر اس کا ایک انالیسس کیا جائے کہ یہ جو صاحبہ ہیں یا یہ جو صاحب ہیں، ان کی سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ اسٹرگل، سب سے زیادہ انرجی کنزمپشن، سب سے زیادہ ٹائم کا کنزمپشن، سب سے زیادہ ریسورسز کی اپلیکیشن، سب سے زیادہ ان کی جو وری ہے یا ان کا جو نان کمپرومائزیبل ایجنڈا ہے، 48 گھنٹے کی ویڈیو بنانے کے بعد اگر اس کو انالائز کیا جائے اور اس کی بنیاد پر یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی جائے کہ ان صاحب کی یا ان صاحبہ کی 48 آورس کی کمپلیٹ ویڈیو ہے، اس کی بنیاد پر یہ بتائیے کہ ان کی جو اسٹرگل ہے، ان کی جو مطلب
ساری کوششوں کا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف ہے، اس سے کیا نکل کے آئے گا؟ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ وہ بات ہے جو ہم کر کیا رہے ہیں، ہم بھاگے کہاں جا رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم کسی محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے کیا بتا رہے ہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، اور ایک وہ ہے جو فنکشنلی ایکٹیو میرا تصور کامیابی، یعنی میرا وہ تصور کامیابی جس کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں۔ ایک میرا وہ تصور کامیابی ہے جس کو میں نے کوارنٹائن کر رکھا ہے اپنے شعور کے اندر۔ کوارنٹائن کرنا تو سمجھتے ہیں نا، یہ تو کووڈ نے سب کو بتا دیا۔ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کامیابی سے کوارنٹائن ہونے والی چیز کا نام ہے کلمہ طیبہ۔ ہم نے حافظے کی کوٹری میں ایک چھوٹی سی جگہ اس کو دے رکھی ہے اور اس حدود سے باہر اس کو نکلنے نہیں دیتے۔ تو یہ جو ہمارا تصور کامیابی ہے، اب یہ جو دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ہمارا تصور کامیابی کیا ہے، اور اسی کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ وہ کیسے بنا ہے جیسا بنا ہے، وہ کن فیکٹرز سے انفلوئنس ہوتا ہے، اور ہمارا تصور کامیابی کیا ہونا چاہیے اور کن فیکٹرز سے ڈٹرمن ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ کرے کہ ہم اس بات پہ غور کریں اور اس چیز پہ اپنے آپ سے سوال اٹھائیں۔ تو ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ پوچھیں نا کہ کامیابی ہوتی کیا ہے، تو اس وقت ہم ہر انسان کا جو پرسیپشن آف سکسیس ہے وہ مارکیٹ فورسز نے انفلوئنس کیا ہے، جو لوگ بھاگے جا رہے ہیں کسی چیز کی طرف۔ تو اس کو میں چاہتا ہوں، یہ پہلی بات ہے جس کو ہم سمجھیں۔ اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں بہت مشہور دعا، ہم سب کو یاد بھی ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمدللہ سب کو یہ دعا یاد ہے، میرا خیال ہے الحمدللہ سب نے، اللہ کرے کہ ہم صدق دل سے اس دعا کو بار بار مانگیں، یہ دعا ہمارے دل کی آواز بنے، ہماری دھڑکنوں میں سے اس دعا کی آواز آئے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں یہ دعا اس کا ایکو رہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کی حسنہ کسے کہتے ہیں اور آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ آخرت کی حسنہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھائی جنت جو ہے وہ آخرت کی حسنہ ہے، دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ تو ہمارے جو اسلاف ہیں نا، ان کا جو فہم دنیا کی حسنہ کے متعلق ہے، اور جو اس وقت کا آج کا مسلمان دنیا کی حسنہ کو جس طرح سے دیکھ رہا ہے نا، وہ جیسے مال، دولت، پوزیشن، کیریئر سکسس، اس کا جو پرسیپشن آف دنیا کی حسنہ ہے وہ بہت محدود ہو گیا ہے۔ تو ہمارے اسلاف اس حوالے سے جو اس کی ارلیسٹ سمجھیے کہ ہمارے یعنی پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں ہمارے تابعین اور طبع تابعین کا فہم کیا تھا اس سے متعلق، یا صحابہ کا فہم کیا تھا اس سے متعلق، اس کے بارے میں اس میں بڑی اہم بات ہے۔ بہت سے اسکالرز اس بات پہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو آخرت کی حسنہ کے حصول میں فیسیلیٹیٹنگ ہو، اسی کو ہم دنیا کی حسنہ قرار دیں گے، اور اس میں جو چیز بہت اوپر آتی ہے نا وہ علم نافع ہے۔ یعنی دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤں اس کے لیے مجھے علم نافع کی ضرورت ہے، آخرت کی حسنہ تک پہنچ سکوں اس کے لیے علم نافع کی ضرورت ہے۔ اور پھر مال اس صورت میں دنیا کی حسنہ ہے جب وہ اپنی محبت سے میرے دل کو، یعنی میرا دل اگر مال کی محبت سے خالی ہے اور میرے معیار انفاق میں بڑھانے کا سبب میرا جو یعنی انفاق کی کیپیسٹی کو بڑھانے کا سبب بن رہا ہے، تو وہ میرے لیے دنیا کی حسنہ ہے، نہیں تو وہ تو میرے لیے ہلاکت کا سامان ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو
ابھی ہوا یہ کہ دنیا کی حسنہ کو بھی ہم نے بہت لمٹ کیا ہوا ہے کہ اچھا یہ تو مال ہے. مال اس صورت میں دنیا کی حسنہ ہے کہ وہ آخرت کی حسنہ کے راستے میں آبسٹیکل نہ بن پائے. آبسٹیکل کیسے نہیں بنے گا؟ جب میرے دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی اور میں مال کی بنیاد پر میرا وہ انفاق, معیار انفاق کسے کہتے ہیں؟ معیار انفاق کہتے ہیں دل کھول کے انفاق کیا جائے اور تشہیر سے گریز کرتے ہوئے انفاق کیا جائے. چھپ چھپا کر نیکی کرنے اور نیکی میں بڑھنے کا جذبہ, ریاکاری کے شر سے اپنی نیکی کو محفوظ رکھنے کا جذبہ. تو اب یہ پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. پہلے ہم یہ سمجھ لیں نا کہ کامیابی کسے کہتے ہیں, تو ہم تھوڑا سا اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ کامیابی کیا ہے. تو یہ تو چلے قرآن کی ایک بڑی زبردست دعا ہے, اللہ اس کو ہمیں سمجھنے اور کرنے والا بنائے اور اس کے اوپر ہم مطلب فالو بھی کریں اس کو. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو کامیابی جو ہے, جو دنیا کی ایک بات یہ سمجھیے کہ سب سے بڑی کامیابی تو وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی کی کامیابی. اور یعنی اگر میں یوں کہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آسٹریلیا کی امیگریشن کیسے ملتی ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا, صرف 2-4 لوگ جانتے ہیں, مطلب باقی سب دبئی میں بہت خوش ہیں. مطلب کسی نے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ آسٹریلیا کی امیگریشن کیسے ملتی ہے. مطلب آپ تو ماشاء اللہ درویش. اچھا, کینیڈا کی امیگریشن کیسے ملتی ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ بھائی یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے. تو بہرحال چل, جنت کی امیگریشن کیسے ملتی ہے اس کو ہم کتنا سوچتے ہیں. جب ہم کینیڈا کی امیگریشن کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اچھا اب میری عمر اتنی ہو گئی تو یہ منہ اور یہ کینیڈا, اس عمر میں ایسے خواب نہیں چھوڑ. لیکن جنت کی امیگریشن کی کچھ اور ریکوائرمنٹ ہوگی نا. یعنی ہم سب کو پتا ہے کہ فلاں جگہ کی امیگریشن کیسے ملے گی, اس کو ہم سوچتے ہیں, اس میں ہم اپنے آپ کو ایسس کرتے ہیں ہمارا پروفائل کہاں ہے. کینیڈا مجھے کتنا قبول کرے گا. بالکل ایسی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جنت مجھے, مطلب میں جنت کے لیے ایلیجیبل بھی ہوں یا نہیں ہوں, کوالیفائڈ بھی ہوں یا نہیں ہوں, میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے یا نہیں تیار کیا. یہ تو سب سے بڑی سکسیس ہے. تو کامیابی کی سب سے بڑی کیٹیگری وہ ہے جو انسان جنت میں پہنچ جائے. سب سے بڑی کیٹیگری, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام متعلقین کے ساتھ جنت کی امیگریشن عطا فرمائے. تو کامیابی کی دوسری کیٹیگری یعنی جنت تو چلیں بہت بڑی کیٹیگری ہے, اللہ ہم سب کو اس کا کینڈیڈیٹ بنائے, سچا کینڈیڈیٹ. اس دنیا کے اندر کامیابی کیا ہے اس کی بھی 2 کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. اس کی پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اچھے ہیں. تو اگر اب ہم یہ دیکھیں کہ پیرنٹنگ کے گولز کیا ہیں, پیرنٹنگ کا ویژن کیا ہے, میننگ فل پیرنٹنگ کسے کہیں گے؟ میننگ فل پیرنٹنگ کہیں گے سکسیس کے درست تصور کو پرسو کرنے کا نام ہے میننگ فل پیرنٹنگ. آپ کا پرسیپشن آف سکسیس ٹھیک ہو جائے اور پھر آپ وہ کامیابی جو واقعی کامیابی ہے اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں, اسٹرگل کریں. اب آپ کے ذہن میں کامیابی یعنی جنت کی امیگریشن تو یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا کامیابی کا, لیکن اور بھی کامیابی یعنی اس دنیا میں بھی تو 10, 20, 40, 50, 100 سال شاید اس دنیا میں گزارنے پڑیں. اس میں جو کامیابی ہے اس کا ایک بہت اہم ڈومین یا کیٹیگری ہے کہ ہم بحیثیت والد, بحیثیت ماں, بحیثیت بہن بھائی یا شوہر یا بیوی یا اولاد, ہم ایک اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی یا اچھی بیوی یا اچھا شوہر بننے میں کامیاب ہو جائیں, ہمارے گھر والے ہم سے راضی ہوں. تو یہ جو کامیابی ہے نا, یہ اصل میں ہوا کیا, جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ کامیابی کا ایک ادھورا تصور ہے اور وہ تصور ہمیں مارکیٹ فورسز سے ملا ہے.
اور اس تصور کے اندر صرف کیریئر سکسیس ہی سکسیس شمار ہوتی، اور اس میں بس کینیڈا کی امیگریشن ہے اور کیریئر کی سکسیس ہے، اس کے علاوہ مطلب یعنی یہ جو جنت کی امیگریشن کا مجھے خیال کتنا آتا ہے، یعنی آپ دبئی آئے ہیں نا، تو دبئی آنے کی جو جدوجہد تھی، جنت میں پہنچنے کی جدوجہد، اگر بالکل ایمانداری سے پوچھا جائے کہ جنت میں پہنچنے کی جدوجہد آپ کے ذہن نے اس کے اوپر زیادہ سوچا ہے یا دبئی میں پہنچنے کی جدوجہد پر اور اس کی پلاننگ پر اور اس کے منصوبے کو آپ کے ذہن نے زیادہ سوچا تھا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یا کہیں اور پہنچنے کی جدوجہد؟ تو یہ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال، اس دنیا کے اندر جو کامیابی ہے، میں اس کے 2 کیٹیگریز بیان کروں گا۔ ایک ہے ہم گھر میں کیسے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سب سے کامیاب آدمی وہ، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے، کیونکہ اپنے گھر میں جو وہ ہے وہ اس کا ایکچوئل ٹرو سیلف ہے۔ ہم اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ زیادہ دیر ناٹک کر نہیں سکتے نا، مطلب ہم مجلسی تبسم پیڈ میں کوئی ایونٹ میں تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ بھائی اب چلیں ہم نائس ٹو سی یو کرتے رہیں، لیکن مطلب کمال کی حرکتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ بات ہو رہی، مطلب یعنی یہ کام ہر پڑھے لکھے آدمی کو آتا ہے کہ مطلب کسی سے ملتے ہوئے بھی مطلب جیسا بھی لگ رہا ہو بس نائس ٹو سی یو، نائس ٹو میٹ یو کرتے رہو۔ لیکن گھر میں تو ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم ہوتے ہیں، تو بیوی تو جانتی ہے۔ کسی انسان کو انسانوں میں سے اگر کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شریک حیات۔ وہ آدمی جس کی بیوی یہ کہہ دے نا کہ یہ صاحب کردار ہیں، وہ صاحب کردار ہے۔ جس کا شوہر یہ کہہ دے کہ تم واقعی اچھی عورت ہو، وہی سب سے بڑھیا، سب سے اچھی عورت ہے۔ لیکن جاب مارکیٹ میں اگر اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، دنیا میں اس کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس کے 1.5 ملین فینز ہیں، لیکن بیوی رو رہی ہے، بچے ناراض ہیں، والدین پریشان ہیں، تو صرف 4 آدمی ہی تو ناراض ہیں نا، اور تو سب مطلب 1.5 لاکھ لوگوں کا ووٹ لے کے یہ پارلیمنٹ میں پہنچ گیا نا، صرف 4 آدمی ہی تو خوش نہیں ہے نا اس سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہے۔ تو ہماری ایمانی تناظر میں ہر انسان کو جو خانقاہ دی گئی ہے نا، اس کا یعنی پہلی خانقاہ گھر کو کہتے ہیں، اور پہلا شیخ امی اور ابو کو بنایا گیا۔ ہم جس نے اپنے گھر کی خانقاہ کو درست نہیں کیا اور اپنے والد اور والدہ کی مطلب جیسے ان کو اپنا مربی نہیں بنایا نا، وہ پھر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے نا، اس کی مطلب اس معاملے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری کویسچنز آپ کے ذہن میں آئیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے۔ تو کامیابی کا ایک ڈومین ہے کہ آپ گھر میں کیسے ہیں۔ ماڈرن اربن ایجوکیٹڈ جو انڈیویجول ہے، اس کی جو پرسوٹ ہے یا اس کی جو اسٹرگل ہے نا، اس میں گھر پرائیورٹی ہے ہی نہیں۔ مطلب اگر میں نے یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ اکثر کویسچن کیا ہے کہ یار یہ بتاؤ کس ایج میں شادی کرنی چاہیے، تو یہ سوال لڑکیوں سے بھی کیا، لڑکوں سے بھی کیا، تو ایک جواب پہ جو متفق علیہ سوال مطلب جواب تھا نا، کہ سب کا کہنا یہ تھا کہ جتنی دیر سے ہو اتنا بہتر ہے، پہلے میں کچھ بن جاؤں۔ تو میں نے کہا کچھ بن جاؤں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تو سب کا خیال یہ تھا کہ مطلب شادی کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا سب سے بڑی کوالیفیکیشن شادی کے لیے کیا ہے؟ میرے پاس پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے، مال۔ ہم ایک ایسے عہد میں ہیں جہاں شادی کی تیاری کا مطلب ہے شاپنگ، بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کا مطلب ہے شاپنگ۔ یعنی پہلے اپنے لیے جہیز بنا رہے تھے، اب آنے والے بچے کے لیے جہیز بنا رہے ہیں، مطلب صرف یعنی کوئی تو پھر اگر شاپنگ ہی
چیز کا سلوشن ہے تو پھر تو مال چاہیے نا، پیسے جمع کرنے پڑیں گے. تو اچھا گھر کیسے بنتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میری انکم کوئی ہے نہیں نا، ابھی تو میں بعد میں کروں گا شادی. یہ کیا، بلکہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کامیابی کے راستے میں جو امکانی رکاوٹ ہے، بہت سے لوگ وہ شادی کو مطلب رکاوٹ سمجھتے ہیں. میرے کیریئر کے پرسوٹ میں شادی اور فیملی اور بیوی بچے تو ایک رکاوٹ کا نام ہے، ایک جیسے ڈائیورژن ہے. بات واضح ہو رہی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو جب شادی ہو رہی تھی تو یہ خیال آتا تھا کہ کہیں میرے گولز آف لائف جو ہیں نا، کہیں میرے ایمبیشنز جو ہیں وہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو جائیں؟ سوال سمجھ آ رہا؟ یہ ایک بڑا پرابلم ہے. تو ایک ڈومین یا ایک کیٹیگری آف سکسیس ہے گھر سے متعلق، اور یہ وہ پرابلم مطلب گھر کے اندر جو آدمی کامیاب نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. دنیا کی کامیابی میں، دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو راضی رکھ سکے، جس کے والدین اس کو دیکھ کے اس کے لیے دعا کر سکیں، جس کے گھر والے اس سے راضی رہ سکیں، خوش رہ سکیں. وہ جتنا بڑا بھی برانڈ مینیجر ہے، وہ جتنا بڑا بھی ٹیم لیڈر ہے، اس کو بیسٹ امپلائی اور پتہ نہیں کون سا اسٹار اور کون سا ایوارڈ مل گیا، لیکن گھر میں اگر لوگ خوش نہیں ہیں تو یہ بات نہیں بنے گی. اور اس کے نتیجے میں مسئلہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ خود نفسیاتی سکون اور نفسیاتی صحت پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا، خوشی کا سچا تجربہ اسے نہیں ہو سکے گا، اس کی جو اپنی زندگی ہے اس میں خوشی اور ایک بامعنی زندگی کا تجربہ اس سے وہ محروم رہے گا. تو یہ بہت اہم ڈومین ہے. تو اچھی پیرنٹنگ، اب اگر ہم یہ کہیں کہ اچھی پیرنٹنگ کے اندر ہمارے مقاصد کیا ہیں، ایک مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم جنت کی امیگریشن میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ اپنے فیملی رولز کو ڈیو ویلیو دے اور اس کے اندر ایکسل کرنے کی کوشش کرے. یہ دوسری ذمہ داری. اچھا، دنیا کے اندر ایک تیسرا رول ہے، یعنی دنیا کے اندر دو جو ڈومینز ہیں، اس میں جو دوسرا ڈومین ہے وہ گھر سے باہر کی زندگی ہے، جس میں سوشل لائف بھی ہے، کمیونٹی ورک بھی ہے، جس میں کمانے سے متعلق اس کی مصروفیت بھی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے. تو وہاں پر بھی وہ حلال کمائے، وہ بہتر معاملہ کرے، وہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرے، وہ اس کی ذات سے معاشرے میں خیر پیدا ہو، معاشرے کے اندر خیر کے رجحان کو بڑھانے کا باعث بنے. اس کا مال کمانا بھی معاشرے کے اندر خیر کو آگے بڑھانے کا ایک جیسے ایک سلسلہ بن جائے. مطلب کمانے کی سب سے نوبل کاز کیا ہے کہ میری زندگی کا ایک نوبل مشن ہے، اس کے لیے جو فنڈنگ چاہیے وہ ارننگ جو ہے وہ مطلب میں ایک نوبل مشن اپنی زندگی میں رکھتا ہوں اور اس کی فنڈنگ اپنی ارننگ سے کرتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس میں مال لگاتا ہوں اپنا. تو یہ ہماری اس میں کمانا بھی شامل ہے، اس میں زندگی کے اور بھی معاملات شامل ہیں. تو یہ کامیابی، اس دنیا کی کامیابی جنت، اس دنیا کی کامیابی کا پہلا ڈومین، پہلی کیٹیگری گھر اور گھر کے فیملی کے دوسرے رولز، اور دوسرا ڈومین جو گھر سے باہر کی زندگی ہے جس میں کمانا بھی شامل ہے اور کمیونٹی اور سوشل اور بہت سارے اور معاشرتی رول شامل ہیں. اور اس کے اندر بھی جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میری ذات سے معاشرے میں خیر پیدا ہو. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں خیر تقسیم کرنے کا باعث بن سکوں، یعنی جو مال میرے پاس آیا ہے اس کی بنیاد پر خیرات کرنے کے قابل ہو جاؤں، اس کی بنیاد پر مال کو کسی صحیح جگہ لگانے کے قابل ہو جاؤں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک بات یہ بھی فرمائی کہ انسان اخلاص کے ساتھ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے
اس کے لیے بھی اس کے پاس رب کریم کی طرف سے ایک اجر اس کے لیے محفوظ ہے. جو حلال کماتا ہے وہ بھی ایک فارم آف عبادت ہے. اپنی ذات کے اوپر بھی اگر وہ ایک اسراف سے بچتے ہوئے مال لگاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہے. تو یعنی اب جو میری گھر سے باہر کی زندگی ہے، چاہے اس میں کمانا ہے، چاہے اس میں سوشلائزنگ ہے، چاہے اس میں کسی قسم کی سوشل کمیونل رسپانسبلٹی ہے، ان سب کا جو کلیکٹیو گول بن جائے گا وہ یہ ہے کہ رب کریم مجھے اس قابل بنائے کہ میری ذات سے بھی کوئی خیر پیدا ہو اور میں بھی لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤں، اور میرے مال اور میری صلاحیت اور میرے علم سے بھی خیر میں کوئی کنٹریبیوٹ میں کر سکوں. دعوت الی الخیر میری جد و جہد کا عنوان بن جائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے مال کا بڑا حصہ ان کی اپنی ہی ذات پہ لگتا ہے، اور وہ جیسے وہ بھی جسٹیفائیڈ اپلیکیشن آف مال نہیں ہے، بلکہ اسراف ہے اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ تو ہے پرسیپشن آف سکسیس جس کو ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ پیرنٹنگ کے گولز کیا ہونے چاہیے. ہم اپنی اولاد کو ان بڑے گولز کے لیے کیسے تیار کریں. تو سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی، اب جو کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلے یہ جائزہ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب کیوں سمجھتے ہیں، کیا آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں یا دوسرے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں تو وہ کیوں سمجھتے ہیں. دوسرے آپ کو اس لیے کامیاب سمجھتے ہیں کیونکہ آپ دبئی میں رہتے ہیں. دوسرے آپ کو اس لیے کامیاب سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بہت اچھی جاب زیادہ کما رہے ہیں. دوسرے آپ کو اس لیے کامیاب سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی گاڑی بڑی زبردست ہو گئی ہے. تو دوسرے آپ کو جس وجہ سے کامیاب سمجھتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو اسی وجہ سے کامیاب سمجھتے ہیں. یہ پہلا سوال ہے. اور پھر ہم اپنے تصور کامیابی کی اصلاح کریں، اور ہمارا تصور کامیابی ہولسٹک، ہمارا تصور کامیابی ادھورا نہ ہو. یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور آخرت کی کامیابی بھی دنیا ہی کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے. یعنی دنیا اس طرح گزاروں جیسا گزارنے کا حق ہے تو میں آخرت کے لیے، جنت کے لیے کوالیفائی کروں گا. یعنی اگر میں نے دنیا اس طرح نہیں گزاری اور دنیا کو اس نظر سے نہیں دیکھا جس طرح اس کو دیکھنا چاہیے، یعنی دنیا مجھے، آپ کو پتہ ہے دنیا بڑا خوبصورت ورڈ ہے. اسی ایک ورڈ بنتا ہے ادنا. یہ جو ادنا ہے نا، یہ دنیا اور ادنا ایک ہی روٹ ہے. یعنی وہ چیز جس کی جو حقیقت میں ادنا ہے اس کو ہمارے تناظر میں دنیا کہتے ہیں. دنیا کس چیز کا نام ہے؟ نور ہدایت کی روشنی میں جو چیز میری نگاہ میں ادنا بن جائے اس کا عنوان ہے دنیا. اللہ کرے کہ ہمارا تصور کامیابی ٹھیک ہو جائے، اور جو بھی ہمارا تصور کامیابی ہے ہم اس کو کرٹیکلی ایویلویٹ کریں کہ وہ کیسے بنا ہے. تو پہلے تو اپنے اوپر ہم یہ کام کریں گے. پھر ہمارا ہولسٹک تصور کامیابی اس دنیا میں بھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم یہ ہمارے ساتھ معاملہ کر کے اس دنیا کی جنت کی امیگریشن، اور اس دنیا کے اندر میرا فیملی رول اور میرے دوسرے رول. کماتا بھی ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے، مال کی محبت سے اپنے دل کو پاک کر کے کماتا ہے، اور جو مال اس کے پاس آتا ہے وہ سارا خود ہی نہیں کنزیوم کر لیتا اور اپنی عیاشیوں میں نہیں لگا لیتا. مال میں اضافہ لگژریز میں اضافے کی وجہ نہ بنے، مال میں اضافہ انفاق میں اضافے کی وجہ بنے. مال کمانے کی بنیاد حب مال نہ بنے. مال کمانے کی بنیاد میری زندگی کا ایک مقدس مشن ہے جس میں اولاد کی تربیت ہے، جس میں بیوی اور والدین کی بہرحال ان کو لے کے چلنا ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، میرے معاشرے میں بھی کچھ رولز ہیں. اس مقدس مشن کے لیے جو فنڈنگ چاہیے وہ فنڈنگ میں لوگوں سے نہیں لے رہا، وہ فنڈنگ اللہ کی توفیق سے اپنی صلاحیت اور اپنے وقت کو لگا کے خود، یعنی جس نوبل مشن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے جو وسائل چاہیے اس کے لیے میں ارننگ کرتا ہوں. اگر ارننگ کا پیراڈائم درست ہو جائے تو ارننگ جو ہے عبادت ہے، لیکن ارننگ اگر حب مال کی بنیاد پر ہے تو وہ ارننگ عبادت نہیں بن پائے گی. بات واضح ہو رہی ہے.
تو یہ وہ ہولسٹک سکسیس کا وہ تصور ہے رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کو سمجھنے والا بنا. اب آگے چلتے ہیں. اور تو اپنے اوپر تو یہ کام کرنا ہے. اولاد کے لیے اب ہم کیا کریں اور پیرنٹنگ کے گولز کیا ہوں، ان کو ہم بیان کرتے ہیں 3 C's کی مدد سے. اور اس کے لیے میں ایک ڈائیگرام ہم بناتے ہیں، اور وہ ڈائیگرام کچھ اس طرح کی ہے کہ 3 C's کیا ہے؟ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر. اور یہ جو میں جس تصور کامیابی کی میں بات کر رہا ہوں، اس تصور کامیابی کے لیے اگر مجھے اپنی اولاد کو تیار کرنا ہے تو میں اپنی زندگی کے جو بھی میرا سفر اس فیلڈ میں رہا، ایک طالب علمانہ جو میرا مطالعہ اور سفر اور تحقیق اور مشاہدہ اور تدبر ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں یہ 3 کام اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے اپنی اولاد کی پرورش اور تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. اور یہ 3 کام اس بڑے تصور کامیابی کے لیے ان کو تیار کریں، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو پہلا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ ہم اپنا تصور کامیابی ٹھیک کر لیں. اور اگر بچے سے وہ میں نے ایک سوال کیا تھا نا کہ ویڈیو بنائی جائے 48 آورس کی، بات یہ کہ ویڈیو تو بن رہی ہے. ایک ویڈیو تو بن رہی ہے، ویڈیو کیمرہ ایجاد ہونے سے بھی پہلے وہ ویڈیو بنتی رہی ہے، اور اس دن میرے معاملات کھولے جائیں گے. ہمارے گھر میں جو بچے ہیں نا، ان کو یہ پتا ہے، ہم نے ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ کنسیپچول ڈسکشن نہ کی ہو، تھیوریٹیکل ڈسکشن نہ کی ہو کہ میرا پرسیپشن آف سکسیس یہ ہے، لیکن اگر بچوں سے یہ کہا جائے کہ یہ بتاؤ تمہاری اماں اور تمہارے ابا سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ مطلب ان کی سب سے بڑی پرسوٹ کیا ہے، ان کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، ان کی ساری اسٹرگل کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے، تو وہ تھوڑی دیر بھی غور کریں گے تو بتا دیں گے کہ وہ کیا ہے. اگر ہمارا اپنا تصور کامیابی ٹھیک ہو گیا اور ہم اپنے تصور کامیابی کے ساتھ، اور وہ فنکشنلی ایکٹیو ہو گیا، وہ ہم اپنے تصور کامیابی کو درست کرنے کے بعد اس سے سچا تعلق بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمارے بچے کو یہ بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ میری والد صاحب اور میری والدہ کی ساری جدوجہد، ساری پریشانی، ساری بے چینی کا جو حاصل اور مرکز اور محور ہے وہ اصل میں یہ 3 چیزیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جیسے ہم تبلیغ بالحال کر دیں گے، یعنی آپ کبھی دنیا میں کسی ایسے آدمی سے ملے جس کو دیکھ کر، غور سے سنیے گا، اس کو دیکھ کر آپ کے اندر فکر جواب دہی پیدا ہو. آپ زندگی میں کسی ایسے آدمی سے ملے، صرف آپ نے اس کو دیکھا ہے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ، اس میں کچھ نہیں ہوگا. کتنے لوگ ایسے کسی آدمی سے ملے ہیں یا اس کو کبھی دیکھا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، دنیا میں الحمدللہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس مفہوم کی بات ہے کہ قیامت تک دنیا ایسے انسانوں سے خالی نہیں ہوگی جن کو دیکھنے سے میرے اندر فکر جواب دہی پیدا ہو، دیکھنے سے، ان کی صحبت، یعنی ایسے کمال کے لوگوں میں. تو ہمارا بچہ جو ہے نا، وہ تصور کامیابی ہم سے اخذ کرے گا، ہمارے ساتھ رہنے، ہمیں دیکھنے، ہمیں برتنے، ہمارے وجود سے جو ماحول پیدا ہوا ہے اس فضا کے اندر وہ اس تصور کامیابی کو انہیل کرے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ اس کو ایبزارب کرے گا. تو ایک مارکیٹ فورسز ہیں جو اس کی اورینٹیشن کرتی ہیں، اور ایک میری اسٹرگل ہے جو اس کی اورینٹیشن کرتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ پہلا پری ریکویزٹ ہے. اس کے بعد آپ کو 3 پیرنٹنگ گولز ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور وہ 3 پیرنٹنگ گولز ہیں کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر. اور اس کے لیے میں ایک ڈائیگرام بناتا ہوں، یعنی ایک ہاریزونٹل لائن اگر میں ڈرا کروں، ہاریزونٹل، اور اس کو
اس کے اندر میں لکھوں ایک بار اگر میں یا ایک بلاک میں بناؤں ہاریزونٹلی، ایک ریکٹینگل بناؤں اور اس کے اندر میں لکھوں کانفیڈنس، اور پھر 2 ورٹیکل ریکٹینگلس میں کھڑے کروں اسی ہاریزونٹل بیس کے اوپر. یہ جو ہاریزونٹل ہے کانفیڈنس جو ہے وہ بیس ہے، اور اس کے اوپر 2 پرپینڈیکولرز کھڑے ہو جائیں. ایک کا نام ہے کریٹیوٹی، دوسرے کا نام ہے کیریکٹر. تو اس ڈائیگرام سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا کس پہ ریلائے کر رہا ہے؟ کیریکٹر اور کریٹیوٹی کانفیڈنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی بہت تفصیل ہے جس میں میں ابھی نہیں جا سکوں گا. بہت ہی مختصر میں یہ بات کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ سوالات کی طرف آئیں گے. ہمیں اپنے بچوں کے اندر جو کانفیڈنس ہے، اور وہ کانفیڈنس مطلب ہمیں کانفیڈنس کیا کرنا ہے، ذرا بتائیے گا کیا کرنا ہے کانفیڈنس کے ساتھ؟ کیا کرنا ہے؟ کوئی مناسب لفظ بتائیے، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. ہاں، تو بہت اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کانفیڈنس کہتے کس ہیں. ہر بچہ پیدائشی طور پر اور بائی ڈیزائن بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے. ہم کسی انسان کو اس سے زیادہ کانفیڈنٹ نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے الحمدللہ ہوتا ہے. اور ہر انسان پہلے سے بہت، یعنی جو ہماری اوریجنل سیٹنگ ہے نا، اوریجنل سیٹنگ سمجھتے ہیں؟ جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اس کی ایک فیکٹری سیٹنگ ہے، اوریجنل سیٹنگ. ہم سب کی جو اوریجنل سیٹنگ ہے دیٹ از دا موسٹ کانفیڈنٹ سیٹنگ. اور کانفیڈنس کی اب یعنی اگر میں چند باتیں اس میں عرض کروں نا کہ مطلب اس کو امپریس کرنا آسان نہیں ہے. اور وہ کسی کو امپریس کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. وہ اٹینشن تو سیکھ کرتا ہے، امپریس نہیں کرتا. یعنی بلکہ اگر میں یہ کہوں، ہم کانفیڈنس کہتے کسے؟ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سمجھیں. ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں، دوسروں کو غیر اہم سمجھے بغیر. ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں اپنے اندر ہیوملٹی کو مینٹین کرتے ہوئے. ہم اپنے آپ کو، ہمارا جو پرسپشن آف سیلف ورتھ ہے وہ ایکسٹرنل اپروول کا محتاج نہ رہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کی تعریف نہ کی جائے، کوئی بھی آپ کی تعریف نہ کرے، تو کیا پھر بھی آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے؟ اگر آپ سمجھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ مطلب بڑی خیر کی بات ہے. ہمارا معاشرہ اس جگہ پہنچا ہوا ہے کہ اگر لوگ کوئی اس کی تعریف نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو اہم نہیں سمجھتے، بلکہ وہ خیر کے کام کو بھی اس وقت اہم سمجھتے ہیں جب وہ لوگوں کی نگاہ میں مقبول ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی عمل مقبول ہوتا ہے جس کو ہم لوگوں کی بارگاہ میں مقبول کروانے کی آرزو سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن اگر لوگوں کی نظر میں میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں واہ واہ ہو جائے، اس کام کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ بڑا مسئلہ ہے. تو کانفیڈنس کہتے ہیں کہ آپ تنقید کے نتیجے میں ٹوٹے نہیں، تعریف کے نتیجے میں پھولے نہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا یہ چاہتا ہے کہ سمجھیں. آپ میں سے کس کس کا اپنے پڑھائی کے زمانے میں کبھی بہت اچھے نمبر آئے، کوئی بہت اچھا گریڈ آیا، کوئی بڑی زبردست سکسیس
فزکس میں، میتھس میں، کیمسٹری، کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی او لیولز میں، بی ایس میں اچھی جی پی آ گئی، کتنے لوگوں کا ہوا یہ معاملہ؟ تو جس دن آپ کا رزلٹ آیا تھا اس سے پہلے آپ اپنے آپ کو جو سمجھتے تھے اچھا رزلٹ آنے کے نتیجے میں آپ اپنے بارے میں کچھ زیادہ خوش فہمی کا شکار تو نہیں ہوئے؟ یہ ہے امتحان. یعنی بہت سے لوگوں نے ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو اس وجہ سے بہتر سمجھا کیونکہ کیمبرج نے ان کو بہتر سمجھا. بات سمجھ آ رہی؟ تو ہمارا اپنا جو تصور ذات ہے، ہمارا اپنا جو سینس آف آئمنیس ہے، ہمارا اپنا جو پرسیپشن آف سیلف ورتھ ہے، اس کا لکیل، اس کی فاؤنڈیشن درست ہونی چاہیے. یعنی ہم اپنے آپ کو جائز بنیادوں پر، ہم اپنے آپ کو اہم سمجھنے کی جائز بنیادیں دریافت کر لیں. ہم اپنے آپ کو اہم سمجھیں لیکن درست بنیاد کے ساتھ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ درست بنیاد کیا ہے وہ پھر الگ گفتگو ہے. تو کانفیڈنس جو ہے ہم اپنے بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کریں. تو ابھی تو بچہ بہت کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اسے کوئی مطلب، یہ ہمارا پرابلم ہے کہ پارٹی میں جا رہا ہوں تو کیا پہنوں گا. بچے کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، وہ جیسا بھی ہے ویسا ہے. یہ ہمارا پرابلم ہے کہ لوگ کیا میرے بارے میں سوچیں گے. بچے کا یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، بچے کا مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ تو اوریجنلی بہت کانفیڈنٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے جیسا بنتا ہے. تو کانفیڈنس جو ہے، ہمیں اس کانفیڈنس کا جو نیچرل سیڈ ہے اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کو ہمیں نرچر کرنا ہے، اور جن چیزوں سے وہ خراب ہوتا ہے اس سے بچانا ہے. کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بچے کو رسپیکٹ نہیں دیتے، اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، یا جب ہم کسی بچے کو کنڈیشنل رسپیکٹ دیتے ہیں. کنڈیشنل رسپیکٹ کانفیڈنس کی بنیادیں ہلا دیتی ہے. ہر انسان کی تکریم ہونی چاہیے. تو کانفیڈنس ہمیں کیسے نرچر کرنا ہے؟ اس کو رسپیکٹ دینی. اور کانفیڈنس کیسے خراب ہوتا ہے؟ ہم اس کی فطرت پہ شک کریں یا ہم اس کو رسپیکٹ نہ دیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بہت ہی بیسک سی بات ہے. کریٹیوٹی کیا ہے؟ کسی انسان کے اندر ہم باہر سے کریٹیوٹی نہیں ڈالتے، وہ اس کے اندر پہلے سے ہوتی ہے. اور کریٹیوٹی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، کانفیڈنس جو ہے نا وہ بولڈنس کا نام نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوا ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنس اسے کہتے ہیں، کانفیڈنٹ آدمی وہ ہے جو 4-10 آدمیوں کے سامنے کچھ بول سکے. پبلک اسپیکنگ اور اسٹیج پہ آنے کو شاید کانفیڈنس سے ایکویٹ کیا گیا ہے. یہ کانفیڈنس کی درست تعریف نہیں ہے. کانفیڈنس جو ہے وہ ایبسنس آف شائنس کو نہیں کہتے. شائنس ہماری فطرت کی ایک پاکیزگی کی علامت ہے. شائنس ہماری شخصیت کے ایک وقار کا ایک نام ہے. مطلب شائنس ایک الگ چیز ہے. شائنس اور کانفیڈنس کو ایگزسٹ کر سکتا ہے. یہ بہت تفصیل ہے اس میں، جس میں ابھی نہیں جا سکتا. تو کانفیڈنس کہتے ہیں کہ آپ اپنے، یعنی آپ کا جو اپنے آپ کو جو آپ سمجھتے ہیں آپ وہ ہیں. اور اس کے لیے آپ کی جیسے کسی کو امپریس کرنے میں، مروب کرنے میں زیرو انرجی ویسٹ ہوتی ہے آپ کی. کسی کو نہ تو امپریس ہوتے ہیں نہ امپریس کرتے ہیں. آپ سوسائٹی میں ایسے لوگوں سے ملیں جو 15 منٹ کی ملاقات میں اپنی زندگی بھر کے کارنامے بتانا چاہتے ہیں. آپ ملے کبھی؟ آپ ملے ہی یا نہیں ملے؟ ملے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ خود بھی ایسے تو نہیں ہیں. دوسروں کا بھی تو یہ خیال نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ اللہ ہمیں ٹھیک کرے. تو کریٹیوٹی کیا ہے؟ کریٹیوٹی کہتے ہیں اپنے، یعنی زندگی کے راستے میں
جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، آبسٹیکلز آتے ہیں، دیواریں ملتی ہیں، دیواروں کو دروازہ بنا لینے کی صلاحیت کو کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ آزمائشیں میرے سفر کو مطلب مجھے اپنی اسٹرگل سے روک نہ سکیں، اپنا راستہ بنا سکوں، الجھنے سے مطلب میں بچوں، اور جیسے میں یعنی کسی بھی مسئلے کو دیکھ کر یعنی پرابلم نو پرابلم، اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے اور اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ پرابلم اللہ سالو کر دے گا۔ تو یہ کریٹیوٹی، کریٹیوٹی جو ہے وہ سلوشن اورینٹڈ ہونے کا نام ہے۔ کریٹیوٹی جو ہے وہ اپنے مقصد اور اپنی منزل کی طرف رکاوٹوں کے باوجود بڑھتے رہنے کا نام ہے۔ کریٹیوٹی جو ہے زندگی بالکل انپریڈکٹیبل ہے، اس کے اندر نئے نئے مسائل، نئے نئے معاملات آتے ہیں، تو کسی بھی انفورسین انپریڈکٹیبل سچویشن میں یا ایک پرابلم کی صورت میں مجھے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے جس سے ڈیمیج نہ ہو، جس سے میری انرجی غیر ضروری طور پر ڈرین نہ ہو، جس سے دوسروں کا دل نہ دکھے اور میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا جاؤں، اس کے لیے جو ٹیلنٹ چاہیے اسے کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ میں لوگوں کا دل دکھاتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھوں، میں اس پرابلم کے اندر اتنا الجھ جاؤں کہ میری انرجی اب پرابلم کے اندر نکل جائے، ڈیسٹینیشن پہ جانے کی سکت ہی نہ رہے، اس کو کریٹیوٹی نہیں کہتے۔ بات واضح۔ آپ ہم اس دنیا میں ایسے لوگوں سے ملیں جو چھوٹی سی چیز کو بھی بڑا سا ایشو بنا لیتے ہیں؟ ملیں؟ کتنے لوگ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں کہ چھوٹا سا ایشو تھا اتنا بڑا ایشو بنا لیا، چھوٹی سی بات تھی اتنا بڑا ایشو بنا لیا؟ جانتے ہیں؟ پکی بات ہے، جانتے ہیں۔ مطلب یہ جس آدمی کا تصور آپ کر رہے ہیں وہ مطلب اپنے سے باہر بات کر رہے ہیں، اپنے اندر کر رہے ہیں، مطلب یعنی ہو سکتا ہے کہ اسی مجلس میں کوئی صاحب آپ کا کر رہے ہوں، آپ کسی اور کا کر رہے ہوں، دونوں کو اپنا اپنا ایک مطلب مل گیا نام۔ کریٹیوٹی کہتے ہیں ایشوز کو ریزالو کر لینے کی صلاحیت، اور ایبسنس آف کریٹیوٹی جو ہے نا وہ نان ایشوز کو ایشوز بنانے کا جو فن ہے وہ ایبسنس آف کریٹیوٹی سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آپ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں مطلب یعنی کریٹیوٹی اسے کہتے ہیں کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہاتھی بھی آ جائے تو آپ اپنا سفر اس کی وجہ سے مطلب ہاتھی بھی آپ کا راستہ نہیں روک پائے۔ اور ایبسنس آف کریٹیوٹی وہ ہے کہ مکھی نے بھی آپ کو منزل سے ڈائیورٹ کر کے مکھی کی طرف آپ کی توجہ دلا دی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے ہمارا پرابلم۔ اللہ ہمیں حکمت عطا کرے۔ حکمت جو ہے وہ کریٹیوٹی کی ماں ہے۔ پھر ہم آتے ہیں تیسرا جو مقصود ہے وہ ہے کہ کیریکٹر۔ کیریکٹر کیا ہے؟ کیریکٹر کہتے ہیں انسان اپنے سچ کے ساتھ وابستگی کے تمام تقاضے نبھا سکے۔ یعنی کیریکٹر کہتے ہیں کہ انسان اپنے سچ کے ساتھ زندگی گزارے، یعنی میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں اس کے اوپر اپنے وجود کی ٹوٹیلٹی کے ساتھ عامل ہو سکا ہوں، یہ کیریکٹر ہے۔ وہ کیریکٹر ہماری ایمانی تناظر میں گاڈ کانشیسنس سے پیدا ہوتا ہے۔ پیپل کانشیسنس کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام ہے کیریکٹر۔ تو کیریکٹر جو ہے وہ مطلب کیریکٹر بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ بچوں کی جو مطلب اگر ایک لفظ ہم کہیں نا سکسیسفل اسٹوڈنٹ، تو سکسیسفل اسٹوڈنٹ کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں یہ سکسیسفل اسٹوڈنٹ ہے،
اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایگزام میں اچھے نمبر لے آئے، جی پی اے اچھی ہو گئی، گریڈز اچھے ہو گئے. تو کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کا احسان یہ ہے، ہر بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی انوسنس، اپنی پیورٹی، اپنی پاکیزگی کی ہائیسٹ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. حج اتنی بڑی عبادت ہے، اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ہم مال بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، کیلوری برن بھی ہوتی ہے، پسینہ بھی نکلتا ہے، کافی ایفرٹ ہے. اور وہ حج جو اللہ قبول کر لیتا ہے اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ہم کیسے ہو جاتے ہیں؟ جیسے کہ نیو بورن، یعنی آپ وہ ہو گئے جیسے کہ نیو بورن. اب اگر ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہونا کہ نیو بورن کو میرے اوپر کیا فضیلت یا فوقیت حاصل ہے، اگر مجھے دیکھیں وہ کون سی ڈائمنشن ہے جس میں نیو بورن کو ہم پر فضیلت حاصل ہے. اگر میرے سامنے وہ ڈائمنشن کلیئر نہیں ہے تو کوئی بھی سینسیبل آدمی اس بات پہ مائنڈ کر سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب ہم اس وقت نا ہماری دین کے ساتھ جو وابستگی ہے نا، وہ جیسے اس کے بہت سارے پہلو مروتن بھی ہیں. مطلب اس کی جیسے کوئی، یعنی بس اللہ نے کہا ہے تو چلے ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ ہم کنوکشن کی اور اعلیٰ سطح پر پہنچیں. تو حج کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ کو ایسا کر دیا جیسے ایک بچہ ہے. بچے کو ہم پر فوقیت جس ڈائمنشن میں حاصل ہے وہ یہی ہے کہ وہ پاکیزگی، معصومیت، پیورٹی کی ہائیسٹ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. تو بچہ تو بہت مطلب صاف ہوتا ہے. بچے کے اندر ساری آلودگی ہم سے ملاقات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کا پرابلم یہ ہے کہ آلودہ پاکیزہ کو صحیح کرنے پہ بضد ہے. بات سمجھ آئی؟ امپیور پیور کو پیوریفائی کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو نابالغ ہے، اسکول میں پڑھائی نہیں کرتا، نمبرز اچھے نہیں لاتا، آپ کو تنگ کرتا ہے، گھر میں میس کرتا ہے، رسپانسبل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، نابالغ ہے، سب کو پریشان کیا ہوا ہے. اسکول سے بھی شکایت آتی ہے، محلے سے بھی شکایت آتی ہے، اپارٹمنٹس میں بھی سب پریشان ہیں، دادی دادا، نانی نانا، اماں ابا سب اس سے پریشان ہیں. یہ بچہ بھی اگر انتقال فرما جائے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ آر یو شیور؟ واقعی پکی بات ہے؟ الحمدللہ. اگر اس دنیا میں آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کسی جنتی سے مل رہے ہیں، فرض کیجئے یہاں پیڈ میں آپ کو پتہ لگے، آپ خواب آئے آپ کو، اور آپ خواب میں آپ کو بشارت ہو کہ تم جب پیڈ میں جاؤ گے تو فلاں جگہ پہ آدمی کھڑا ہوگا یا کوئی صاحب کھڑے ہوں گے، وہ کنفرم جنتی ہیں، تمہیں بشارت ہوئی ہے کہ یہ ان کے بارے میں، وہ اس طرح کے حلیے کے ہوں گے اور اس طرح سے کھڑے ہوں گے اور انہوں نے یہ کپڑے پہنے ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو تو سمجھ لینا یہ جنتی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ لگے اس دنیا میں کہ یہ صاحب کنفرم جنتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کیسے مطلب معاملہ کریں گے؟ آپ ان کو کوئی پروٹوکول دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ ان کو ویلیو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ ان کو سلام کرنے میں پہلے مطلب ایسا تو نہیں کریں گے آپ ان کے پاس گزرے اور آپ نے کہا سلام بھی نہیں کرتے آپ؟ کس کے بیٹے؟ آپ کے والدین نے آپ کو سلام بھی نہیں سکھایا. اور اگر اذان ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب جن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کنفرم جنتی ہیں، اذان کے وقت سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور وہ صاحب باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں،
تو آپ ان کو کوئی سارکاسٹک مطلب اب آپ بھی نماز پڑھ ہی لیں، آپ کو پتہ لگا نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو بھی توفیق ہو گئی، کوئی مطلب ایسا کوئی جملہ ٹونٹ کریں گے ان پر یا نہیں کریں گے؟ بات واضح ہو گئی؟ اور اگر وہ صاحب اپنی چھوٹی بہن کو آپ نے کہا ذرا اس کو سنبھالنا اور اس نے کہا کہ میں نہیں سنبھالوں گا، تو آپ ان سے ناراض ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور آپ نے کہا کہ فوراً ادھر آؤ اور وہ فوراً ادھر نہیں آئے اور انہوں نے اپنے کسی چکر میں رہے، تو آپ ان کی بات کا برا مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور آپ نے ان کو حفظ کے پروگرام میں ڈالا اور انہوں نے کہا بھی میں تو حفظ نہیں کرتا، آپ کریں، تو آپ ان کا مطلب ان کو مطلب نفسیاتی ٹارچر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو کنفرم جنتی ہے، میرا تو مسئلہ تو میرا ہے۔ پرابلم یہ ہے، آج کے بچے کا المیہ یہ ہے کہ وہ انسان جو اس کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کی اس فکر پہ نہیں پہنچا جس فکر میں وہ اپنے بچے کو جنت میں پہنچانے کی فکر میں ہے۔ بچے کی خیر ہے، ہم اپنی فکر کریں، اس کے اندر جو بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ تو یہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس کی میں آپ سے یہ عرض کروں، کریٹیوٹی بھی ایک بچے کے اندر سپر ہوتی ہے، انارمس کریٹیوٹی ہوتی ہے، اس کے اندر زبردست کریٹو پوٹینشیل ہوتا ہے۔ ہماری حرکتوں سے وہ کریٹو پوٹینشیل ڈیمیج ہوتا ہے، اس کے اندر کمال کا کیریکٹر ہوتا ہے، ہماری حرکتوں سے اس کا جو کیریکٹر کا جو گرین ہے نا، جو اس کے اندر ہے پہلے سے، وہ اسپوائل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیریکٹر کو کیسے محفوظ کرنا ہے، کریٹیوٹی کو کیسے محفوظ کرنا ہے، کانفیڈنس کو کیسے محفوظ کرنا ہے، اور یہ متاثر کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک ایک ٹپ دوں گا۔ ہمیں اصل میں اگر یہ ایک بات عرض کروں نا، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ کیسے کریں، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیریکٹر کا ستیہ ناش کیسے ہوتا ہے، اس سے کیسے روکیں۔ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کریٹیوٹی کیسے پڑھائیں، ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کریٹیوٹی برباد کیسے ہوتی ہے، اس سے کیسے روکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک کام جس سے کسی انسان کا کیریکٹر تباہ، اگر آپ چاہتے ہیں کسی بچے کے کیریکٹر کو تباہ کر دیں، تو اس کا آسان سا طریقہ، اس کی نیت پر شک کیجئے، اس کی انٹینٹ پہ ڈاؤٹ کیجئے، سچ سچ بتاؤ کہاں سے آئے۔ یہ جملہ جو سچ سچ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، اس کے اندر کیا کیا امپلیسٹ، مطلب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سچ سچ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، سچ سچ بتائیے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو اس یا سچ سچ بتائیے گا یہ کیا کیا ہے، اس جملے کے اندر کیا میں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ویسے تو آپ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اگر میں آپ کو مجبور نہ کروں سچ بولنے پر تو آپ تو غلطی بولیں گے۔ اس جملے میں یہ کنوے ہو گیا، یہ بات کلیئر ہو رہی؟ اسی طرح ہمارا بچہ مختلف سچویشنز میں وہ ایک بات کہتا ہے اور ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں، کراس چیک کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے بتائیے اس مجلس میں ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور ہمارے سامنے ہماری سٹیٹمنٹ کو کوئی کراس چیک کرے، سمجھتے ہیں کراس چیک؟ میں پوچھوں بھائی آپ نے نماز پڑھ لی، اور یہ سامنے بیٹھے ہیں فیضان بھائی، یہ کہیں ہاں میں نے پڑھ لی، اور میں فوراً کہوں ان کے ساتھ کوئی اور صاحب ہیں، آپ نے دیکھا تھا انہوں نے پڑھی ہے، تو یہ بڑے خوش ہوں گے، فیضان صاحب کہیں گے سبحان اللہ، آپ کو میری نماز کی اتنی فکر ہے کہ آپ میری نیتوں پہ شک کرنے کی سطح پر گر گئے ہیں۔
بدگمانی کی طبیعی فعل کے ساتھ آپ میری تربیت کرنا چاہتے ہیں. یہی کام کر رہے ہیں نا آپ. یعنی کیا ہم کسی انسان کی تربیت کے لیے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ بھائی میں اس بچے کے بارے میں بدگمانی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی تربیت کرنی ہے. از دس پاسبل؟ از دس پرمیسبل؟ میں بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نیت پہ شک نہ کی. یعنی میں ایک بات اور سمجھ لیجئے. دیکھیں ہم اگر ڈونٹس کو ہم نے نہیں پہچانا اور ڈوز کی ایک زنبیل ہم نے بھر لی نا تو ہم سپریم کنفیوژن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ڈونٹس کو پہچان کر اپنی زندگی سے ڈونٹس کو نا مطلب وہ کام جو مجھے چھوڑنے ہیں جس کو مجھے ایلیمینیٹ کرنا ہے یا ایریڈیکیٹ کرنا ہے نا اس کو پہلے تعین اس کا ضروری ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس کو اس پر شک نہیں کرنا. یہ تو ہے کیریکٹر اور شک کرتے ہیں تو کیریکٹر جاتا ہے. دوسری کریٹیوٹی کے اندر اس کی صلاحیتوں پہ جب ہم شک کرتے ہیں تم کیسے کرو گے, تم سے کیسے ہوگا, تم تو نہیں کر سکتے, مجھے نہیں لگتا کہ تم کچھ کر سکتے ہو. ہم کسی بچے کو سب سے برا جو جملہ کہہ سکتے ہیں نا, میں چند جملے بتاتا ہوں جو ہم کسی بچے کو سب سے برا جملہ جو کہہ سکتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا بنے گا کیا, میں تو تمہارے فیوچر کو سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں. یعنی میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی انسان کو سب سے برا جملہ اگر اپنے بارے میں سننا ممکن ہے, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یعنی بینگ اے سائیکالوجسٹ کسی انسان کو گالی دینے سے بھی زیادہ خطرناک امپیکٹ اس جملے کا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہارا کیا بنے گا, مجھے سمجھ نہیں آتا تم فیوچر میں کرو گے کیا, میں تو تمہارا فیوچر سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں. بات سمجھ آ رہی؟ اس سے زیادہ ڈیمیج آپ کسی انسان کے ساتھ نہیں کر سکتے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ کسی انسان کا وہ فیوچر جو میں نے عرض کیا, 3 طرح کے فیوچر, ایک لائف ایئر آفٹر کا فیوچر ہے, ایک اس زندگی کا گھر اور کمیونٹی مطلب گھر اور گھر سے باہر کا فیوچر ہے, سکسیس ہے, میں نے یہ 3 ڈومینز بتائیں نا, اس کو تباہ کرنا ہے تینوں سطحوں پر. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی صلاحیتوں پہ شک کیجیے. کیریکٹر تباہ کرنا ہے, اس کی نیت پہ شک کیجیے, کیریکٹر گیا. صلاحیتوں پہ شک کیجیے, کریٹیوٹی گئی, وہ ٹیلنٹ اور وہ انرجی جو کسی بڑے کام کے لیے مطلوب ہے وہ گئی. نیت کی وہ پاکیزگی جو اس بڑے کام کو اللہ کی نگاہ میں مقبول کرتی ہے وہ گئی اگر میں نے نیت پہ شک کیا. لیکن وہ انرجی اور وہ ٹیلنٹ اور وہ انرجی جو جس کی مدد سے انسان کوئی بڑا کام کرتا ہے, کریٹیوٹی, وہ صلاحیت پہ شک کرنے سے تباہ ہوتی ہے. اور وہ بڑا کام اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے یہ نیت کی سلامتی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ اگر اللہ کرے کہ آپ کا بچہ بیت المقدس آزاد کرا دے, اللہ کرے کہ اللہ کرے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ہماری اولادوں میں سے کوئی مسلمانوں کو یعنی وہ خوشی عطا کرے جس کا مسلمانوں کو شدت سے انتظار, ان کو اس تکلیف سے نکالے, اللہ اس کے ذریعے سے کوئی بڑا کام لے. اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرا دے. اتنا بڑا کام اللہ کی نگاہ میں قبول کس وقت ہوگا جب وہ بچہ اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا. اس کو کیریکٹر کہتے ہیں. اتنا بڑا کام کرے گا, اس کے لیے جو ٹیلنٹ اور انرجی چاہیے وہ ایک الگ چیز ہے. اتنے بڑے کام کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے یہ کچھ اور چیز ہے.
ایک نیت کی پاکیزگی ہے، ایک اپنے پوٹینشلز اور اپنی صلاحیتوں اور اپنی انرجی کا درست اور اعلیٰ ترین یوٹیلائزیشن یا مصرف ہے. بات واضح ہو رہی. تیسری چیز یعنی آپ اس کی نیت پہ شک کریں، کیریکٹر ختم. آپ اس کی صلاحیتوں پہ شک کریں، کانفیڈنٹ مطلب کریٹیوٹی گئی. اور ان دونوں کے نتیجے میں وہ اپنے آپ پر شک کرنے کا مریض بنے گا. آپ اس کو کنڈیشنل رسپیکٹ دیں یا اس کو رسپیکٹ نہ دیں، اس کے نتیجے میں کانفیڈنس نرچر نہیں کر سکے گا. کنڈیشنل رسپیکٹ کیا ہوتی ہے؟ بات مانو گے تو تکریم ہوگی. تم سے ہم چاہتے ہیں تم حفظ کر لو، حفظ کرو گے تو تکریم ہوگی. میرے پاس ایک خاتون آئی، ان کے بچے نے 4 سپارے حفظ کیے ہوئے تھے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ 3 سال میں کیے تھے. آپ کے خیال میں اس بچے کی تکریم ہو رہی ہوگی گھر پہ یا نہیں ہو رہی ہوگی؟ کیا خیال؟ تو میرے پاس یہ مسئلہ لے کر آئے. تو میں نے کہا بھائی چھوڑ دیں، 4 کیے، اللہ اس کو اجر دے. اور ان 4 پاروں میں کلام الہی کی دیکھیں، ہم اب اس وقت نا حافظ قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ہماری جو روایات میں اور وہ جو الفاظ متن ہے نا ان میں جو استعمال ہوئے نا، وہ حامل قرآن جو روایات ہم حافظ قرآن کے، وہ حامل قرآن کی روایات ہیں جس میں وہ بڑے فضائل بیان ہیں. اور حامل قرآن the one who lives with it, the one who follows it. اور اس کے اندر ٹھیک ہے مطلب تو حفظ کا جو بڑا تصور ہے نا کہ کلام الہی کی امانت اللہ کے فضل سے اگر میرے سینے میں محفوظ ہوئی ہے تو میرا دل بھی اسی میرے دل میں پیدا ہونے والی رغبتیں، میرے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات اس کلام الہی کی نسبت سے ہی پیدا ہوں. یعنی سینے میں کلام الہی کی امانت محفوظ ہے اور اسی سینے کے اندر ایک دل ہے جس میں ساری وہ خواہشات پورا اسٹارم ہے ان ساری وشز کا جو ابو جہل کی تھی. تو یہ جو کانٹراڈکشن ہے نا، یہ بڑی خطرناک کانٹراڈکشن ہے. تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو، مطلب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اس نے مطلب. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نے مطلب یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جب میں نے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا نا ان کے ساتھ تو مجھے اندازہ ہوا کہ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے. دنیا کو یہ بتا دیا تھا کہ میرا بچہ تو اب حافظ بن گیا. تو آپ کی بات مجھے سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا کہیں گے کہ میرے بچے نے مطلب پورا نہیں کیا. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو میں نے کہا اس بچے کے ساتھ جو تم سختی کر رہی ہو اس کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کی فکر کرو نا. ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے لیے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا نا. حب قرآن دل میں زندہ رکھیے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کو کتنا، اس نے 4 سال میں یا 3 سال میں 4 پارے حفظ کیے ہیں، آپ 3 سال پہلے کتنی آپ کو یاد تھی؟ جتنا آپ کو 3 سال پہلے یاد تھا اتنا ہی ابھی یاد ہے یا کچھ اضافہ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اتنا ہی یاد ہے. میں نے کہا بھائی اپنے اختیار کا استعمال اپنے نفس پہ کیجیے، دوسرے کو رغبت دیجیے، دوسرے میں شوق پیدا کیجیے، دوسرے کو اس کی توجہ دلائیے، دوسرے کے حق میں دعا کیجیے، دوسرے کے لیے ماحول بنائیے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ آپ اس سے ناراض ہو گئے ہیں، اس نے یہ چھوٹا کام نہیں کیا، 4 پارے بھی بڑا کام ہے، لیکن آپ نے کنڈیشنل رسپیکٹ کیا. آپ نے کہا ہے جب تم یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ کرو گے اونلی دین آئی ول ریکگنائز یو، آئی ول گیو یو رسپیکٹ. ادروائز مطلب آپ اس کو پیار کرنا، اس کو گلے لگانا، اس کی تکریم کرنا، یہ آپ نے کنڈیشنل کر دیا. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ بہرحال میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں. ٹیک اوے کیا ہے؟ آج جو ساری بات ہوئی، ہم اپنے پرسیپشن آف سکسیس کو کریٹیکلی ریویو کریں. ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ کامیابی اصل میں کیا ہے؟ اس دنیا کی حسنہ، اس دنیا کی حسنہ.
اس دنیا جنت کی امیگریشن ہمارا ہم سب کا الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا ہی امتحان ہے۔ اس کے اندر ہم اپنے گھر میں ہماری فیملی رولز، یعنی یعنی آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں نا، آپ کی کوشش ہو کہ آپ کی بیٹی جو ہے بہترین بیوی بنے، بہترین ماں بنے، لیکن وہ اگر بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئی یا بہترین برانڈ مینیجر بن گئی لیکن بہترین بیوی نہیں بنی، تو یہ اچھی تربیت نہیں۔ آپ کا بیٹا بھی اگر بہت اچھا مینیجر یا ڈائریکٹر بن گیا لیکن اچھا شوہر نہیں بنا، اچھا اولاد نہیں بنا، اچھا باپ نہیں بنا، اچھا بھائی نہیں بنا، بات نہیں بنی، پھر اس کا جو باہر کا رول ہے جس میں میں نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، وہ اس میں کمانا بھی ہے، کمانے کی کیا پہلو ذہن میں رکھنے ہیں، اور معاشرے کے اندر یعنی خیر میری ذات سے امت میں اللہ ہمیں دعوت الخیر کے اندر یا خیر کو آگے بڑھانے میں ہم جیسے کہیں کھپ جائیں، ہم کہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے خیر کو اسپریڈ کرنے میں میری، لیکن میری ضرورت ہے کہ خیر کی جو سائیکل، خیر کو ڈسیمینیٹ کرنے کی جو سائیکل اللہ نے چلائی ہے اس میں کہیں میں بھی کہیں لگ جاؤں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ میرا فیملی رول، میرا باہر کی دنیا میں رول اور آخرت کی حسنات، تو میں اپنے پرسیپشن آف سکسیس کو ٹھیک کروں۔ میرا بچے سے اگر پوچھا جائے کہ ابو جان کی زندگی اور جدوجہد کا مرکز کیا ہے، تو وہ اس بات کو سینس کرے کہ ہاں یہ۔ اگر بچے سے پوچھا جائے کہ اگر چلیں ایک سوال ہے فادرز کے لیے، خود ایسس کیجیے، اگر آپ کے بچے سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے فادر جو ہیں وہ اپنی جاب اور اپنے کیریئر کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں یا اپنی فیملی کو؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کے دو جوابات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کہتا ہے کہ شاید دونوں کو، مجھے آئیڈیا نہیں، میں شاید ہمیں شاید انہیں، مطلب وہ اس حوالے سے بالکل کلیئر نہیں ہے لیکن وہ اس کو دیکھتا ہے کہ ہاں یہ بھی ٹھیک جواب ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ فیملی کو، تو یہ بہت اچھا جواب ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جاب کو، تو یہ صحیح جواب نہیں، کیونکہ آپ کی ویڈیو تو جیسے میں نے آپ سے کہا نا، جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ تو ہمارا اپنا پرسیپشن آف سکسیس اور ہماری اس سکسیس کے ساتھ ہماری سچی وفاداری، ہمارا پھر 3 گریٹر گولز آف پیرنٹنگ بچوں کے لیے: کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کیریکٹر۔ اور کانفیڈنس کیسے ہو، کانفیڈنس کیا ہے اور کیسے خراب ہوتا ہے، کیسے محفوظ ہوتا ہے، کریٹیوٹی کیسے خراب ہوتی ہے، کیریکٹر کیسے برباد ہوتا ہے، اس کی میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ اس کو بہت اور تفصیل بھی ہے جو میں ابھی عرض نہیں کر سکتا، ہمارا بہت سارا کام ہے، یوٹیوب چینل پہ بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں روکنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اگر کچھ سوالات کرنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ جی فرمائیے گا۔ تھی کہ اپنے اختیار کا استعمال اپنے نفس پر کیجیے، اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کیا مراد ہے؟ ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے امین ہیں۔ یعنی بات سمجھ آ رہی؟ مالک تو ان کا بھی وہی ہے جو ہمارا۔ ہمارے بچوں پہ ہماری حکومت نہیں بلکہ اس کی حکومت ہونی چاہیے۔ اب ہمیں جو اختیار ملا ہے اس کا سب سے بڑا استعمال ہمیں اپنے نفس پہ کرنا ہے، یعنی کس چیز سے روکنا ہے، کس چیز کو کرنا ہے۔ میرے پاس ایک اختیار ہے، اپنے اختیار کا سب سے بڑا استعمال اپنے نفس پہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا استعمال اپنی رعیت پہ کرنا ہے۔ ہماری رعیت میں ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری بیوی بھی ہے، ہمارے چھوٹے، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں وہ بھی، تو ان پر بھی اپنے اختیار کا استعمال کرنا ہے، لیکن وہ دوسرے نمبر پہ کرنا ہے۔ مطلب میری بیٹی غلط کام کر رہی ہے تو میں اسے روک سکوں، میرا بیٹا مطلب کچھ، لیکن بات یہ ہے کہ تربیہ کسے کہتے ہیں؟
ان کے اوپر اپنا اختیار چلاتے رہنا یہ تربیہ نہیں. تربیہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے اختیار کا درست استعمال سیکھ لیں. یہ تربیہ ہے. آپ کی اولاد آپ کی وجہ سے نماز پڑھ رہی ہے، یہ تربیہ نہیں ہے. آپ اپنے اختیار کا درست استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے امتحان میں الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سے یہی کہا گیا ہے کہ بھائی آپ اپنے اختیار کا درست استعمال کیجیے. آپ کی پریزنس میں غلط کام نہیں ہونا چاہیے. کم از کم اپنی رعیت پہ جو آپ کی پریزنس میں آپ کی اولاد غلط حرکت کر رہی ہے، آپ کہیں نہیں بیٹا یہ نہیں ہوگا، آئی ول ناٹ نیور الاؤ اٹ، یہ ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے سامنے، یہ حرکت نہیں ہوگی. آپ بتائیے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن تربیہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کا درست اور بامانی اور ذمہ دارانہ استعمال سیکھ لیں. یعنی آپ موجود نہیں ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت خود کرتے ہیں. یہ تربیہ ہے. آپ اپنی زور زبردستی کر کے یا انعام کی لالچ دے کر ان کو نماز پڑھوانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ تربیہ نہیں ہے. یہ سچویشن کو آپ نے ہینڈل کر لیا، مینج کر لیا، اور یہ سسٹینیبل سلوشن نہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ ہے. میں دو لفظ اور استعمال کرتا ہوں، سلطنت نفس اور ریاست خاندان. سلطنت نفس کو فتح کیجیے، ریاست خاندان میں اللہ کا آرڈر اسٹیبلش کیجیے. اسلام کی محبت میں اسلام آباد پہ چڑھائی بعد میں کیجیے، پہلے سلطنت نفس اور ریاست خاندان کو مطلب ٹھیک کیجیے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی فرمائیے. کوئی اور سوال؟ جن کے بچے اس ایج میں ہیں کہ ایڈلٹس ہیں، 17-18 ایئرس کے ہیں، اور اس لیے خود اویئرنیس نہیں تھی، اس لیے ڈیمیج ہو گیا، تو اب وہ کیا کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا سوال ہے. تربیہ کے 3 راؤنڈس ہیں. تربیہ کا پہلا راؤنڈ ہے بچے کی پیدائش سے لے کے سن بلوغت تک. بالغ ہو گیا، پہلا راؤنڈ ختم. پہلے راؤنڈ کی ذمہ داریاں بہت کمپریہنسو ہیں. آپ اسے پروٹیکٹ بھی کریں گے، آپ اس کی ضروریات مہیا بھی کریں گے. اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا، اس کو کھانا پینا دودھ، جب بہت چھوٹا تھا تو پھر تو وہ اپنے واش روم جانے اپنے نہانے کے لیے بھی آپ ہی کا محتاج تھا، اپنے کھانے کے لیے بھی آپ ہی کا محتاج تھا. پہلا راؤنڈ تھا تربیہ کا، بالغ ہونے پہ وہ راؤنڈ از اوور. دوسرا تربیہ کا راؤنڈ ہے بالغ ہونے سے نکاح ہونے تک. اس لیے کہ وہ بالغ تو ہو گیا ہے لیکن میرے زیر کفالت ہے، میرے زیر عاطفت ہے، میرے زیر تربیت ہے. یعنی گارجین شپ جو ہے وہ آپ کی ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایمان کا ایک لیول یہ ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو. مفہوم مرض کر رہا ہوں، زبان سے برا کہو، دل میں برا جانو. اس کی ایپلیکیشن 100% جس جگہ پر ہونی چاہیے وہ سلطنت نفس اور ریاست خاندان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو دوسرا راؤنڈ ہے نا، اس میں جیسے آپ اپنے بچے کو، آپ ابھی بھی اپنے بچے کے مربی مینٹور ہیں، تو اس اپنے تیسرا راؤنڈ ہے نکاح ہونے سے آپ کی آخری سانس تک. تو ہمارا جو گول ہے نا تربیہ کا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی بچہ 13 ایئرس سے اوپر ہے، جو 13-14 سال سے بڑا ہے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان سب کو اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے بچوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. دیکھیے 2 گولز آپ بنائیے گا. آپ کا بچہ آپ کی آخری سانس تک آپ سے 2 چیزیں لینا چاہے، آپ سے دعا لینا چاہے اور آپ سے مشورہ لینا چاہے. آپ سے مشورہ اس وقت لے گا جب آپ کی انٹلیکچوئل کریڈیبلٹی اس کی نگاہ میں غیر مشکوک ہوگی. آپ سے دعا اس وقت لے گا جب آپ کی مورل کریڈیبلٹی اس کی نگاہ میں غیر مشکوک ہوگی. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایک بچے نے اپنی والدہ کو، وہ ملک سے باہر رہتا تھا،
پڑھائی کے لیے کسی یونیورسٹی میں تھا. اس نے اپنی والدہ کو فون کیا, اس نے کہا اماں میرے لیے خاص دعا کیجیے گا. بس اماں نے کہا مجھے بتاؤ کیا بات ہے, دعا تو کرتی ہوں میں روزانہ, میں پھر بھی کروں گی, لیکن بات بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں بس میرے لیے دعا کیجیے گا, کچھ مسئلہ ہے. اور اماں اتنی پریشان ہوئی, انہوں نے اس لڑکے کا جو دوست جس کا نمبر تھا سب کو کال ملا لی. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا مسئلہ چل رہا ہے, کیا ہے, ادھر سے ادھر سے جاننے والوں کو فون کر دیا, اس کو فون کر دیا, اس کو فون کر دیا. بچے کو یہ بات پتہ لگی, بچے کو یہ سمجھ میں آئی کہ آئندہ اماں سے دعا کا نہیں کہنا. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایموشنل کریڈیبلٹی, مورل کریڈیبلٹی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کے راز کی حفاظت کر سکیں. تم نے مجھ سے دعا کا کہا تھا, اتنی پرسنل بات کہی تھی. ہم نے تمہارے دوستوں سے پوچھنے, بھائی وہ مجھے فون کر کے دعا کا کہہ رہا ہے, کیا مسئلہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو. اس مسئلے کا علاج بھی دعا ہی ہے. تو آپ کا ایک مینٹورشپ رول ہے. غلطیاں ہوئی ہیں, کیا کیا جائے؟ جو غلطیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں نا, ان غلطیوں کے اندر فضل کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ غلطیوں کی یاد میرے اندر سے کبر کا خاتمہ کرتی رہتی ہے, فضل کی صورت ہے نا. دوسری فضل کی صورت کیا ہے؟ غلطیوں کی یاد میرے استغفار کو, میرے توبہ کے عمل کو, طاق راتوں کی عبادت کو, میرے سجدوں میں اللہ سے جو مناجات میں کرتا ہوں اس کو معنی عطا کرتی. وہ انسان جس کو اپنی غلطیاں نہیں, جس کو اپنی غلطیوں کا شعور نہیں ہے, اس کے استغفار کے کوئی معنی نہیں ہے. یعنی وہ انسان جو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے, اس کے استغفار کی کوئی, جیسے بس ٹھیک ہے کر رہا ہے مروت میں, اللہ نے کہا استغفار پڑھا کرو, پڑھتا رہتا ہے. لیکن اگر اس سے پوچھے تم سے کچھ غلط ہوا بھی ہے, تو کہ نہیں مجھ سے کیا غلط ہوا. یا ہم لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آج کے انسانوں. تو بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس بات پہ شکر ادا کیجئے کہ غلطی کا احساس ہو گیا آخری سانس سے پہلے, تو توبہ کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے. پھر اپنے بچے سے تعلق بنائیے, اور تعلق ایسا بنائیے. تعلق کیسے بنے گا؟ کنٹرول نہیں کریں, جج نہیں کریں, اوور انسٹرکٹ نہیں کریں, اس کے پیچھے نہیں پڑیں, اس کی بات کو دوسروں کو بیان نہیں کریں. اس کو یہ پتا ہو کہ جو بات میں نے اماں کو کہی ہے نا, اماں یعنی میں نے بہت پرسنل بات اماں کو بتائی ہے, اماں پریشان نہیں ہوں گی, اگر ہوں گی تو اپنے آپ کو سنبھالیں گی. اماں مجھ سے ناراض نہیں ہوں گی, اماں اس بات کو دوسروں کو بیان نہیں کریں گی, اماں اس کا کوئی سلوشن دیں گی. لیکن اگر اسے پتہ لگتا ہے اماں جان سے کہنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, وہ تو سب سے پہلے سب کو بتا دیں گی, پھر وہ بیمار ہو جائیں گی, پھر ان کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا, پھر وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گی, پھر تو بہتر ہے نہ بتاؤ. تو یہ جو پورا میں بات عرض کر رہا ہوں نا کہ اپنی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کیا جائے, اس کے لیے دعا کی جائے. اور اگر کوئی ایسی بڑی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی جب بچے بالغ ہو جائیں تو یہ بات کرنی چاہیے کہ بیٹا تمہاری تعلیم, تربیت اور پرورش میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں یا جو زیادتیاں ہوئیں, میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس پر معاف کر دو. اور تم سے بھی اگر کوئی میری اطاعت میں, مجھ کو خوش رکھنے میں, میری فرما برداری میں, میری جو میرے حق ہیں وہ مجھے دینے میں تم سے جو غلطیاں ہوئیں, میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں. یہ بڑا ریلیکسنگ ہے یہ بات, بڑا ریلیف ملتا ہے اس بات سے. اس کے حق میں دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا انشاءاللہ. اس کے اوپر میری تفصیل, میرے کچھ پروگرامز ہیں گرینڈ پیرنٹس, گرینڈ مدرس, گرینڈ فادرس کے لیول کے کرنے کے کام کیا ہیں, یا ساس سسر کے لیول کے کرنے کے کام کیا ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں شاید ہمارے چینل پہ موجود ہوں, لیکن اس موضوعات یعنی یہ بھی وہ موضوعات ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تو اور فرمائیے گا کوئی اور سوال؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر آپ نے فرمایا کہ اکانومک ایکٹیویٹیز کرنی ہے لیکن وہ ایک جز کی حیثیت ہوگی، ایک یعنی گریٹر ویژن میں ایک جز ہوگی، اس کے علاوہ پڑھنا پڑھانا اور دوسری فکر اجزا ہوگی. یہ تو ڈیزائر سینیریو ہو گیا. لیکن جو کرنٹ کانٹیکس ہے اس میں یہ اکانومک ایکٹیویٹی ہمارا ٹائم کی ریسورس لے لیں یا سوچ کی ریسورس لیں، وہ اس کی 100% ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. اور جبکہ اگر اسپیشلی اس جیسے جگہ پہ جہاں پہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ورلڈ ویو کنٹین کرتے ہیں، تو یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوگی فرام کرنٹ کانٹیکسٹ ٹو لائک ڈیزائر سینیریو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب یہ بات صحابہ کرام کو بتائی گئی کہ دیکھو غلام آزاد کرنے کا نا بہت ثواب، غلام کو آزاد کرانے کا اجر اتنا بڑا ہے، اس کی فضیلت ہے. تو بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ غلام آزاد کرانے کا اتنا اجر ہے تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ویسے تو کوئی مال وال بنایا نہیں تھا، پیسے ویسے نہیں تھے، لیکن پھر ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہم تھوڑا سا کچھ کمائیں تاکہ ہم بھی کوئی غلام آزاد کریں. اور جس کے پاس جو بھی تھا وہ غلام آزاد کرنے کے اوپر اپنا مال خرچ کر رہا تھا. کچھ کے اپنے غلام تھے انہوں نے ویسے ہی آزاد کر دیے تھے. غلام آزاد کرانے کا بہت بڑا اجر تھا. آج بھی غلام آزاد کرانے کا اجر ویسا ہی ہے جیسا حضرت ابوبکر کے عہد میں تھا. غلامی کی شکل بدلی ہے، غلامی تھوڑی ختم ہوئی ہے. کارپوریٹ جاب جو ہے وہ ماڈرن فارم آف سلیوری ہے، بہت معذرت کے ساتھ. اس میں ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے؟ یعنی سلیوری کسے کہتے ہیں؟ میں اپنی وہ ذمہ داری جس کو میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، صحیح سمجھتا ہوں، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی بھی مجھے اجازت نہیں مل پائی. بات سمجھ آ رہی؟ زنجیر کی لمبائی تک آزاد ہے قیدی، زنجیر کی لمبائی تک آزاد ہے قیدی. تو بعض غلام ایسے ہیں جن کی زنجیر لمبی ہے، بعض غلام ایسے ہیں جن کی زنجیر چھوٹی ہے. اور میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں، اگر ہینڈ کف جو ہے سونے کا ہو، گولڈ کا ہو، تو کیا پہن لینا چاہیے؟ آپ مطلب سوال ایسا ہے تو آپ پریشان نہیں ہو، بس اللہ آسان کرے. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ رب کریم ہم اپنی ٹرمز پر اکنامک ایکٹیویٹی کے قابل اللہ ہمیں کریں، یعنی ہمارا وقت بچ سکے. پتہ ہے کارپوریٹ جاب نے صرف یہ ظلم نہیں کیا کہ ہمارا وقت کا بڑا حصہ پکڑ لیا، ایک اور ظلم یہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن کو نا کالونائز کیا. یعنی ہم نے اپنا وقت اور اپنا ذہن گروی رکھ دیا. سب سے بڑا مارگیج کا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ذہن گروی رکھا ہے. جب بیوی کے پاس آتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ آپ کہیں اور ہیں، جب والدین کے پاس آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آپ کہیں اور ہیں. یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ جو مارگیج ہے نا، مارگیج حلال ہے یا حرام ہے یا شرعی حیثیت کیا ہے تو علماء بتائیں گے، لیکن ذہن کا مارگیج مجھے پورا یقین ہے کہ جائز نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آسان کرے. قرآن کی ایک آیت ہے ان الصلاۃ والنسک، اللہ تعالیٰ آسان کرے. بہرحال اس کو دیکھیے گا، یہ میں ابھی اس کو ادھر ہی روک رہا ہوں. کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اپنی نوعیت کے اعتبار سے غیر مادی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہماری کچھ مادی ضروریات ہیں، روٹی آپ کی ضرورت ہے نا، کھانا آپ کی ضرورت ہے، پانی آپ کی ضرورت ہے الحمدللہ، لیکن آپ کی کچھ غیر مادی ضروریات ہیں. ہماری جو مادی ضروریات ہیں اور ہماری جو غیر مادی ضروریات ہیں، اس میں جو زیادہ اہم ضروریات ہیں وہ غیر مادی ضروریات ہیں. اور اس میں 3 غیر مادی ضروریات ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے.
اب جیسے پیسہ جو ہے نا، پیسہ وہ ہماری مادی ضرورت ہے. جتنی ضرورت ہمیں پیسے کی ہے نا، اس سے 1000 گنا زیادہ ضرورت ہمیں 3 چیزوں کی ہے، اور وہ ہماری غیر مادی ضروریات ہیں. وہ کیا ہے؟ ان 3 چیزوں میں سب سے چھوٹی ہے محبت. یعنی اگر مجھے پیسے کی، اگر فرض کیجئے مجھے پیسہ نہیں ملا اور مجھے محبت نہیں ملی، میں آپ کو بتاؤں محبت کے فقدان سے، یعنی ابھی جو سوسائٹی ہے، تعلق کو ترسی ہوئی نسل پیدا ہوئی ہے. محبت کی بھوک، مطلب بڑی ظالم ہوتی ہے محبت کی بھوک، اس کو چاہے جانے کا احساس نہیں ہے. یعنی اگر میں یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ آخری دفعہ آپ کو یہ احساس، یعنی کسی کی محبت کو ریسیو کرنے کا ایکسپیرینس، ایسا ایکسپیرینس جس کے اندر آپ کو محسوس ہوا کہ وہ میری خاطر مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی بھی دوست ہے، فیملی ہے، شوہر یا بیوی ہے، بچہ ہے، میرا بچہ مجھے محبت کا اظہار کر رہا ہے، میرے والد یا میری والدہ ہیں، اور وہ ایکسپریشن آف لو ہے جو سیلف لیس ہے. مجھ سے انہیں کوئی کام نہیں ہے، مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کریں گے، مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں بتائیں گے، مجھے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، مجھ سے اپنی کوئی نیڈ بیان نہیں کریں گے، بس مجھ سے ویسی محبت کا احساس منتقل کرنا ہے. آخری دفعہ ہمیں کب ہوا اور اس کی فریکوینسی کیا ہے، اور ایسے آپ کی زندگی میں کتنے لوگ ہیں جن سے یہ ملتا ہے؟ سوال سمجھ آ رہا ہے؟ 3 باتیں اس سوال کے اندر. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ کسی نے مجھ سے اظہار محبت کیا، ایسا اظہار محبت جس میں ابھی اس وقت پتہ ہے بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے گھر میں جب ابا جان بلاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بیٹا آپ بہت اچھے ہیں، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے. بیٹا ڈر جاتا ہے، ضرور ابھی کوئی کام بتانے والا. اور جب بیگم کے پاس آتے ہیں، تم بہت پیاری ہو، تم بہت اچھی ہو، بیگم سہم جاتی ہے، وہ کہتی ہے اب خیر نہیں، یہ کوئی ایسا مطالبہ کریں گے میرے اوپر نیا پریشر آئے گا. اور جب شوہر کے پاس بیگم آتی ہیں، آپ کی کیا بات ہے، آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں، تو شوہر بالکل گھبرا جاتا ہے کہ میری کوئی بہت ہی اظہار محبت ہو رہا ہے، کوئی ضرور کوئی اب میری جیب کی خیر نہیں، یا کوئی پیسے ویسے مانگے گی، کوئی نیا مطالبہ کرے. یہ سچویشن ہے ہماری. یعنی جو اگر میں یہ کہوں کہ محبت کا ایکسپریشن، سیلف لیس محبت کے ایکسپریشن کو ریسیو کرنا میری زندگی میں آخری دفعہ کب ہوا، اس کی فریکوینسی کیا ہے، اور اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے تعلق سے مجھے یہ نصیب ہوتا ہے. تو اس سوال سے نا، مطلب اس پہ زیادہ غور کریں گے تو نیند بھی اڑ سکتی ہے. میں آپ کو آہستہ آہستہ اس جگہ پہ لے کے مطلب اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن یہ بات تو غیر مادی ضرورتوں میں سے ایک ہے محبت، دوسرا ہے علم نافع، اور تیسرا ہے ایمان. اور بالترتیب سب سے زیادہ ضروری، یعنی یہ جو غیر مادی ضروریات جو ہے نا، نمبر 3 پہ محبت ہے، نمبر 2 پہ علم نافع، نمبر 1 پر ایمان. تو ابھی تو مطلب مسئلہ سمجھ میں آ رہا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچے کو اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اچھی پیرنٹنگ کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن فائنینشیل کوالیفیکیشن نہیں ہے. محبت کرنے کی صلاحیت، دل جیتنے کی صلاحیت، اعتماد کرنے اور اعتماد لینے کی صلاحیت، خوش رہنے اور خوش رکھنے کی صلاحیت. بات بازی ہو رہی ہے؟ اس وقت صورت میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے محبوب کو یعنی ایک ایسا بندہ جس سے انہیں بڑی محبت ہے، اپنے مزاج سے ہرٹ کرتے رہتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں ایسے لوگ؟ اس بندے کو جس سے انہیں شدید محبت ہے، اپنے مزاج کی تندی سے اس آدمی کو زخمی کرتے رہتے ہیں جس سے انہیں سب سے زیادہ محبت ہے، یا اس کی زبان سے زخمی ہوتے رہتے ہیں جس سے ان کو یا جس کو ان سے سب سے زیادہ محبت ہے. دس از دا ڈائلیما. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن کو گروی رکھا گیا. 5 بجے وہ فزیکلی فری ہوتا ہے لیکن وہ مینٹلی فری تھوڑی ہوتا ہے. وہ ای میل چیک کرتا رہتا ہے رات کے 11 بجے.
بہت سارے ہم ایک ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں مسلمان کی رات میں آنکھ تہجد کے لیے کم کھل رہی ہے اور باس کے ای میل کو چیک کرنے کے لیے زیادہ کھل رہی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ ہمیں ٹھیک کرے. تو بس اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک بات آپ سے کہوں، اگر آپ کو کوئی ایسی جاب ملے جس میں آپ سے کہا جائے صبح 9 بجے سے 5 بجے تک جاب ہے، واش روم جانے کی اجازت نہیں ہے، would you accept it? Why would you not accept it? آپ کہیں گے ایکسکیوز می آئی ول نیور ایکسپٹ دس جاب. بالکل اسی طرح سے دیکھیے، اگر سب اس بات پہ کلیئر ہو جائے نا تو چیزیں خود بخود بہتر ہوں گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے لوگ اس جاب پہ خوش ہیں جس میں امپلائر کی ٹرمز پر میری ہر خواہش پورا ہونے کا اہتمام ہو گیا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ میری ٹرمز پر اس کی خواہش پوری ہونے کا اہتمام ہو جائے، وہ زیادہ بہتر. میری بات واضح ہو گئی؟ چلے اللہ تعالیٰ آسان کرے. کوئی اور سوال ہے؟ ایک آخری سوال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جی فرمائیے. آپ نے مینشن کیا کہ بچوں کو کراس چیک نہیں کرنا، لیکن اگر یہ شک ہو جائے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو کیسے صحیح کیا جائے؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچے کو یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. نمبر 1. نمبر 2، ایک چیز ہے کسی بچے نے غلط بیانی کی، اور ایک چیز ہے کہ ہم اس کو جھوٹا سمجھیں. دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا تم جھوٹے ہو، یا ہم سوچتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ اس کی ذات انوالو ہے اس میں. آپ اسے جھوٹا نہیں سمجھیں. آپ یہ کہیں بھائی اس سے کسی وجہ سے غلط بیانی ہوئی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے. اس بات کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کریں. اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنے جرم کا اقبال نہ کریں کہ بھائی تم پہلے ایکسیپٹ کرو، کنفیس کرو. ڈونٹ ڈو اٹ. بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان فیکٹرز اور ان ریزنز کو تلاش کریں، وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے اس نے جھوٹ بولا ہے. زیادہ تر بچے یعنی اس دنیا کے ہر انسان نے، تقریباً ہر انسان نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ خوف کی وجہ سے بولا. یہاں آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ کب اور کیوں بولا، تو پتہ لگے گا کہ اس دن ہماری شامت آ جاتی. اگر ہم سچ بول دیتے تو ہماری خیر نہیں تھی، لہٰذا ہم نے اپنی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا. نابالغ کا جھوٹ اور بالغ کے جھوٹ میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ بالغ کا جھوٹ انٹینشن آف ڈسیپشن کے ساتھ ہوتا ہے. نابالغ کا جھوٹ اپنی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرنے، یعنی نابالغ کا جھوٹ جو ہے نا وہ ایک نیچرل میکینزم آف ڈیفینس ہے. میں جھوٹ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیچر آف جھوٹ کو ہم اینالائز کریں کہ بول کیوں رہا ہے. خوف ختم کیجیے، اس کو یہ کانفیڈنس دیجیے کہ تم جیسے بھی ہو نا میرے ہو، تم جیسے بھی ہو میرے، تم اپنے سچ کے ساتھ مجھے قبول ہو. مطلب یہ یعنی نماز نہ پڑھنا بہت برا عمل ہے، اور اس سے زیادہ برا عمل یہ ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی اور یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھی. بات سمجھ آ رہی؟ تو میرے خوف کی وجہ سے، وہ میری تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ پہلا غلط عمل کر رہا ہے، میرے خوف کی وجہ سے وہ اس سے بھی بڑا برا عمل کر رہا ہے. پورا پرابلم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کی پردہ داری رکھیں، ہم اس کو شرمندہ نہ کریں، ہم ان عوامل پہ غور کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ جھوٹ میرے اندر تو نہیں ہے، اور پھر ہم اس بچے کا جو خوف ہے اسے دور کریں. اور اگر ہم اسے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی بچے سے ایسی گفتگو جس میں اسے اندازہ ہو کہ یہ مجھے ہی غلط سمجھتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے، اور دوسری ایک یعنی میں اس کو کہتا ہوں ایشو سینٹرڈ کانورسیشنز اور پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز. تو ہم ایشو سینٹرڈ کانورسیشنز کی بجائے پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشنز کریں. یعنی ہم اس سے یہ کہیں کہ بیٹا، اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بیٹا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم مطلب
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ جیسے بات، لیکن یہ بات ہم اس وقت کہیں جب اس کو یہ گمان نہ ہو کہ میری کوئی غلطی انہوں نے بھانپ لی ہے. دیکھیے، جس انسان سے کسی بچے کو شرمندہ ہونے کا خوف لاحق ہے، وہ انسان اس بچے کی تربیت نہیں کر سکے گا. بڑی عجیب سی بات ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کے بچے کو آپ سے شرمندہ ہونے کا خوف لاحق ہے نا، مطلب اندیشہ شرمندگی سے اس کو باہر نکالیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے. رب کریم ہم سے نفس کے غلبے کی وجہ سے اور علم کی کمی کی وجہ سے ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، رب کریم اس پہ ہمیں معاف کرے. ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے. ہمیں اپنے مرنے سے پہلے اپنے عمل کو ٹھیک کرنے والا بنائے. ہم سب کو اپنے بچوں کے لیے مربی بننے کا شرف عطا کرے. ہمارے گھرانوں کو تربیت کا مرکز بنائے. ہماری اولاد کو ہم سب کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. ہمارے گھر کے ہر انسان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ہمیں اپنے گھر کے ہر انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور رب کریم ہم سے راضی ہو جائے. اور اس عہد میں یہ کام جتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، رب کریم اس کی حکمت عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہر عہد میں مطلب جتنا دور سخت ہے اتنا اللہ تعالیٰ پھر ہم کچھ بشارتیں ہیں کہ جب اتنا سخت دور ہوگا نا، تو وہ اتنے سخت دور میں جو تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بڑے مہربان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے. تو جو بھی مشکل ہے نا، ایک بات یہ ضرور، ہم ادھر ادھر کہتے رہتے ہیں، اس سے نہیں کہتے. تو جو بھی مشکل ہے نا، اس سے کہہ دیں. اور ایک دفعہ اس سے کہنے کے بعد ایک اطمینان محسوس ہو. اس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے کہو گے تو یہ مان لو کہ میں سنتا ہوں. اللہ سنتا ہے تو سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے. تو اس سے کہہ دیں اور یہ محسوس کریں کہ اس تک پہنچ گئی. بار بار کہتے رہیں تاکہ اطمینان ہوتا رہے. اور جو بات اس سے کہہ دی ہے نا، بس اس کے بعد اپنے حصے کا کام کریں. آپ کی کیپیسٹی، آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کریں اور اس سے کہہ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.